السلام علیکم، میں ہوں زین حامد اور آج ہماری یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف فلسطین کے ایشو کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر اپنے ایکسپرٹ سے انالیسس لینا ہے۔ بیسیکلی یہ مسئلہ اسٹارٹ ہوا شیخ جراح سے، اور شیخ جراح کا مسئلہ کوئی ایک دن، دو دن یا چار دن پرانا نہیں ہے۔ یہ سالوں سے فلسطینی کو اپنے گھروں سے نکالنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور جس کے جواب میں ہمیشہ فلسطینی ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ایگزامپل محمد القدس کی ہے، جو اپنی بہن مونا القدس کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے اور اپنی دادی کی جگہ کو واپس لینے کے لیے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ ان کی دادی کی عمر 103 سال ہے، جو کہ وہاں پہ شیخ جرح کے علاقے میں رہ رہی ہیں، اور 103 سال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اسٹیٹ آف اسرائیل سے بھی تقریباً 40 سال بزرگ ہیں۔ اور اب یہ آ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا ہے اور وہاں پہ یہودی آباد کاری کرنی ہے، اور اس معاملے میں ان کی جو سپریم کورٹ ہے اور وہ بھی صہیونیوں کا ساتھ دے گی۔ کیوں نہ دے؟ کیونکہ ان کا مقصد صرف ایک ہے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کا اور وہاں پہ یہودی آباد کاری کرنے کا۔ یہ مسئلہ تب زیادہ بگڑتا ہے جب مسلمان وہاں پہ مزاحمت کرتے ہیں اور تمام مسلمان مسجد اقصیٰ میں آ کے پناہ لے لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں صہیونی صہیونی فورسز مسجد اقصیٰ کا گھیراؤ کر لیتی ہیں، اور 10 مئی تک 300 سے زیادہ مسلمانوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں صرف 10 یا 15 صہیونی فوجی پولیس زخمی ہوتی ہے۔ اس کے رسپانس میں حماس کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رات کو 9 بجے تک، 10 مئی رات کو 9 بجے تک اگر اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو ہماری طرف سے مزاحمت کی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ بالکل آسان تھا، اگر تو نتنیاہو جو کہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور باشمول اپنی کابینہ اور اپنے سفیروں کے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ حملہ کیا جاتا ہے اور ہم اس اپنے ڈیفینس میں یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ اپنا محاصرہ مسجد اقصیٰ سے چھڑاتے، تو اس کے بعد حماس نے کبھی ان پر راکٹ فائر نہیں کرنے سے، مگر نہیں، انہوں نے بس یہ کام کرنا تھا، یا ان کا پری پلان تھا، جس کے بعد حماس سے وہاں پہ راکٹ فائر کیا فار دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرس فار دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرس Israel was targeted from the both sides, from the West Bank and Gaza۔ اس کے بعد اسرائیل کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں ہم اس کا نارتھرن فرنٹ نہ کھل جائے، مطلب کہ حزب اللہ کے ساتھ، اور ساتھ میں جو سیریا کا فرنٹ ہے۔ اب سیریا میں بھی اور لبنان والی سائڈ پہ بھی حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے، گولان کی پہاڑیاں اسرائیل نے قبضہ کی ہوئی ہیں، اور حزب اللہ کا اس وقت لبنان کے ساتھ ساتھ شام کے بھی علاقے میں اہم کنٹرول ہے۔ اس سب کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مئی 10 سے مئی 21 تک اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق ان 11 دنوں میں ٹوٹل 250 سے زیادہ فلسطینی مسلمان شہید ہوئے، اور 8,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 70 کے قریب بچے شہید ہوئے، 75,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، اور 500 سے زیادہ بلڈنگس کو ڈسٹرائے کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے ڈیفینس میں اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر سویلین آبادیوں کو نشانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کی طرف سے یہ ہمیشہ اس بار انہوں نے الجزیرہ اور اے پی نیوز کے بلڈنگ کو بھی نہیں بخشا۔ یہ سارا مسئلہ پھر سالو ابھی سیز فائر ہو گیا، مگر ابھی بھی ہمارے مقصد اچیو نہیں ہوا۔ ہمارا مقصد، پوری مسلم دنیا کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے، اور فلسطین کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی مسئلہ حل طلب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض پی ایچ ڈی ان گلوبلائزیشن میں، اور یہ لیکچرار ہیں نمل یونیورسٹی میں۔ ان کا سیاست میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جنید احمد۔ ڈاکٹر جنید احمد ایکسپرٹ ہیں ڈی کولونیلائزیشن میں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تھرڈلی ہمارے پاس ہوں گے شاہد رضا۔ شاہد رضا اسٹریٹجک افیئر ایکسپرٹ ہیں، اور یہ ایڈیٹر ہیں گلوبل اسپیس ولیج میں۔ ان تینوں سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ فلسطین کے مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ خالد نے بھی موجود ہونا تھا، مگر انفارچونیٹلی ان کے
ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ہمارے ساتھ اب اویلیبل نہیں ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے کیا اور کیا یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا بتایا جاتا ہے؟ اوور ٹو یو سر. ایشو ہے اس کی جو ڈائمینشن ہے ریلیجس ریلیجس ڈائمینشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اس میں 3 پارٹیز ہیں, کرسچنز ہیں, جیوز ہیں اور مسلمز ہیں. اور تینوں پارٹیز کا ایک اپنا اپنا کیس سٹڈی ہے اور اپنا اپنا ایک دعویٰ ہے کہ جو یہ سرزمین ہے اس پہ ہمارا حق ہے. تو اس کو ہم اگر اینالائز کریں بڑے ایک غیر جانبدارانہ انداز میں, تو قرآنک پرسپیکٹو میں ہم بات کریں تو جو چیپٹر 15 ہے ہولی قرآن کا, اس کی جو بنیادی جو آیت ہے اور اس سورت کا نام ہی ہے بنی اسرائیل, جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ون آف دا گلوریس میریکل جسے ہم معراج کہتے ہیں, اس کے سفر کی ابتدا جو ہے وہ مسجد حرام سے ہوتی ہے اور پھر آپ کا سٹے مسجد اقصی میں ہوتا ہے. تو یہ ایک لیگل اور ڈیوائن بائنڈنگز ہے اللہ کی کمانڈمنٹ کی صورت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی آخری نبی ہے, اور اس کے بعد انہی کی شریعہ, انہی کی کمانڈمنٹس, انہی کی اتھارٹی قیامت تک رہے گی. تو اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروا کر مسلمانوں کو یہ ایک رائٹ دے دیا کہ مسجد اقصی جو ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ اس کی آنرشپ جو ہے وہ بلیورز کے پاس ہوگی, مسلمانوں کے پاس ہوگی. تو یہ جو رائٹ ہے یہ ہمیں کسی انسان نے نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, ڈیوائن گفٹ ہے ایک ہمارے پاس. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو ٹریولنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس بات کی شاہد ہے. دوسرا دعویٰ جو ہمارا ہے جس کو ہم پروف کر سکتے ہیں اسی کمانڈمنٹ سے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کے جتنے پروفٹس تھے, میسنجرز تھے, ان کی امامت کروائی. تو آپ کو ٹائٹل ملا امام الانبیاء کا, لیڈر آف دا پروفٹس. یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ایک آرگومنٹ ہے کہ مسجد اقصی اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں, شریعت محمدی نے انہیں منسوخ کر دیا. تو اگر امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا مسجد اقصی میں, تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے ہمارا آرگومنٹ ویک ہے. لیکن ہمارا آرگومنٹ اس لیے بھی اسٹرانگ ہے کہ آخری نبی, ختم نبوت کا بھی وہاں پہ ایک ہمیں ملتا ہے اناؤنسمنٹ, اور حضور کو امام الانبیاء کا ٹائٹل ملنا. تو یہ ہے ایک ڈیوائن کمانڈمنٹ کی صورت میں ہمارا اس پہ ایک جو ہے وہ ہسٹورک پرسپیکٹو میں ہمارا دعویٰ ہے. دوسری بات اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصی یا یروشلم یا بیت المقدس کے سراؤنڈنگز کے جو ایریے ہیں, اس کو بھی قرآن مجید نے ٹچ کیا ہے. الذی بارکنا حولہ, کہ جس کی سراؤنڈنگز میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں. کسی بھی اسپریچول ایکٹیویٹی کی جو ایکسپینشن ہوتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں, اضافہ, زیادتی. تو برکت سے مراد وہاں پہ اولیو ہے, وہاں پہ ڈیٹس کے درخت ہیں, وہاں پہ اریگیٹو لینڈ ہے, اور پھر وہاں پہ انبیاء کرام کی مقدس جو ہے وہ مزارات ہیں. تو ان کو اللہ رب العزت نے نشانیاں اور گفٹ اور برکت کہا ہے. پھر اسی طرح آپ ہسٹری میں اگر دیکھیں قرآن سے ہٹ کے بھی ڈیوائن کمانڈمنٹ سے, تو مسجد اقصی کی سراؤنڈنگز میں مسلمان شروع سے آباد ہیں, وہاں ان کی وہ سیٹلرز ہیں, وہ لوکل ہیں, دے آر ناٹ امیگرینٹس. اور یہ انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس میں بھی اگر او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یا کہیں بھی کوئی اسکالر لے جائے اس آرگومنٹ کو, تو وہاں بھی یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مسلمز آر ناٹ امیگرینٹ, دے آر سیٹلرز, دے آر لوکلز. وہ وہاں پہ رہنے والے ہیں, وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا مواطین, عربی کے اندر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے مواطین کا مطلب ہے کہ جو سٹیزن شپ ہے ان کی. تو یہ تو سٹیزن شپ ان کی برقرار ہے شروع سے, یہ انٹرنیشنل لا میں اور کسی بھی حوالے سے ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے فرسٹ ورلڈ وار میں جب برطانیہ اس کے بعد جا کے ٹیک اوور کیا اس خطے کا, تو 1914 سے لے کے 1940 تک یہ 20-22 سال کا عرصہ گریٹ بریٹن تھا. آپ کو پتا ہے وہاں پہ انہوں نے تقریباً 2-3 لاکھ لوگ مختلف دنیا سے آباد کیے, جیوز. اب یہ ہے انلیگل آکوپیشن, اور اسے انٹرنیشنل ریلیشن کی لینگویج میں ایلین آکوپیشن کہا جاتا ہے. باہر سے جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں جنہیں وہاں پہ سیٹل کیا جاتا ہے, اور جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے رائٹس کو, ایکویلٹی کو, جسٹس کو, ہر چیز کو آپ نے جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا. تو یہ 1940 کے بعد
آپ آن ورڈ دیکھیں وہاں پہ بڑا خلفشار رہا. پھر 1967 کی جو عرب اسرائیل وار تھی اس کے اندر تو نہ صرف یروشلم غزہ بلکہ گولان کی پہاڑیاں ویسٹ بینک اردن سے بھی انہوں نے ایریا چھین لیا. تو یہ انلیگل آکوپیشن تھا اور یہ ایک بروٹیلٹی تھی اسرائیلی فورسز کی کہ وہاں پہ انہوں نے قبضہ جما لیا ان علاقوں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی, اکثریت تھی, چاہے وہ غزہ ہو, ویسٹ بینک ہو, یروشلم ہو. اور آپ کو پتا ہے ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن میں گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی اسرائیل کو 1948 میں ایک ریاست ہوگی اور الگ سے ملک ہوگا. تو اس پہ بھی عرب کنٹریز جو تھے اور مسلم امت تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. سو دیٹس وائی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ یہ اسرائیل از انلیگل چائلڈ آف دا ویسٹ اینڈ وی ول ناٹ ایکسپٹ اسرائیل ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو پاکستان تو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. تو بیہائنڈ دا سین ہمارا کوئی صرف ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے, ڈیوائن کمانڈمنٹس ہے, ہسٹورک پرسپیکٹو میں آرگومنٹ ہے, اور ان آرگومنٹس کی روشنی میں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی روشنی میں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کی روشنی میں جو پیپل آف فلسطین ہے ان کی ساورینٹی اور انٹیگریٹی اور ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو وائلیٹ کیا گیا. ہمارا مقدمہ یہ ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے یو این او ہے وہاں پہ جسے میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نہیں کہتا, دیٹ از کالڈ یونین آف نیوکلیئر آفیسرز. وہ تو مفادات کا تحفظ کرتی ہے اسرائیل کے. اور ابھی جو بائیڈن نے آپ میں کل ان کی سینٹ کی ایک اسپیچ دیکھ رہا تھا, 20 سال پہلے جب وہ سینیٹر تھے, آج وہ پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے کہا تھا کہ وی ول کیپ سپورٹنگ اسرائیل بیکاز اسرائیل از پروٹیکٹنگ our interest in the region. وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. تو جب امریکن پالیسی, یورپی یونین, جتنے بھی ممالک ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ہولوکاسٹ سے بچ کے یہودی جو کچھ بھاگ گئے تھے کچھ ہم نے سیٹل کیے, آج ہولوکاسٹ پہ بات کرنا ویسٹ میں آپ کو پتا ہے اس پہ ایک کرائم گنا جاتا ہے. تو کیا فلسطین کے نان کمبیٹنٹ لوگ, یہ تو وار آف ایتھکس کے خلاف ہے. ابھی میں نے لاشیں اور بچوں کا دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار آف ایتھکس ہے یہ مقدمہ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے کہ بینگ اے بلیور آپ ہمیں ٹیررسٹ کا لیبل لگاتے ہیں, جبکہ اسلام میں تو ہے کہ ڈونٹ ڈسفیگر دا باڈی ڈیورنگ دا وار, ڈونٹ کٹ دا ٹریز, ڈونٹ کل دا انوسینٹ پیپل, ڈونٹ کل دا ایلڈرز, ڈونٹ کل دا چلڈرن اینڈ ڈونٹ کل نان کمبیٹنٹ. یہ تو وار آف ایتھکس ہیں جو اسلام کی ہیں, ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں. ہم نے ایون انڈیا کے ساتھ ہمارا اتنا زیادہ ریٹیلیشن ہوئی, ہمارا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے, لیکن ان کا پائلٹ آتا ہے ہم اسے پکڑ لیتے ہیں, لیکن گڈ ول جیسچر میں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں ہم اسے واپس کر دیتے ہیں. تو مسلمانوں کا تو یہ جیسچر ہے, وہ اچھے طریقے سے انہیں ہمیں اپنی نارمز کا پتہ ہے, ہم کبھی کسی باڈی کو ڈسفیگر نہیں کرتے. تو یہ کیسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, کروڑوں کی فنڈنگ ہے کہ نہتے نان کمبیٹنٹ پہ آپ بمباری کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہے, ہاسپٹلز تباہ ہیں, سکولز تباہ کر دیے, اور پھر بھی آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, پھر بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. آپ کے ہاں کیٹ اور ڈاگ کے رائٹس ہیں لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے. یہ وہ دوہرا معیار ہے جس کو ختم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے بحمدی تعالی, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے جو سی این این میں ڈیپ پاکٹس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ورڈ یوز کیا ہے کہ اسرائیل کے ڈیپ پاکٹ سے, اور میڈیا کے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کے ہائپوکریسی کو اور اسرائیل کو اور ویسٹ کو وہاں پہ بیٹھ کے اور ایک لاجک کے ساتھ, آرگومنٹس کے ساتھ, اور جس طرح جنرل اسمبلی میں انہوں نے مقدمہ لڑا فلسطین کا, تو ہم تو لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. لیکن آئی مسٹ سے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں, اکیڈمیشین ہیں, جن کا تعلیم سے تحقیق سے تعلق ہے, وہ اسٹڈی کریں اور فلسطین کے قضیے کو تھرو سوشل میڈیا, جب ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بیٹل فیلڈ ہے, یہ آئیڈیالوجیکل بیٹل فیلڈ ہے, یہ ایجوکیشنل بیٹل فیلڈ ہے. اس پہ ہم نے مضبوط نیریٹو کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ اپنے مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ لڑنا ہے. اور یہی وہ رائے عامہ ہے, پبلک اوپینین, جس کے پریشر نے اسرائیل کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کیا ہے. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی آپ سے کوشچنس بھی کریں گے. پہلے جاتے ہیں ہم شاہد بھائی کی طرف. شاہد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر, کیسے ہیں آپ؟ جی ایوری تھنگ از فائن, آئی ہوپ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایم آئی آڈیبل؟ یس سر, ایبسولوٹلی. اچھا شاہد بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ
جو یو ایس ہے، یو ایس مطلب کہ اسرائیل کو مطلب بہت آگے جا کے سپورٹ کرتے ہیں، جہاں پہ اس کو نہیں بھی کرنا چاہیے وہاں تک جا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ان کی، ماشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے خیر، جتنے ان کی ڈیلز ہیں، جتنا ان کا اسلحہ ہے، جو مطلب کہ ابھی امریکہ میں مطلب جو امریکن فوجی کو پہلے ملتا ہے وہ ساتھ ہی اسرائیلی فوجی کو جا کے ملتا ہے. اس کی مطلب ریزنز کیا ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں اس کی سمپل ریزنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ہمارے جو یہاں پہ اینالسٹ وغیرہ ہیں سارے لوگ دے سی تھنگس اپ سائڈ ڈاؤن، کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کا ہولڈ ہے امریکہ کے اوپر اور دیئر فور وہ ان سے ساری کنسیشنز اور ملٹری ٹیکنالوجی لے لیتا ہے. دس از ناٹ ٹرو. میرا جو اوپینین ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی فیل کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر دیکھتا ہے ان دا گریٹر مڈل ایسٹ. اور یہ بیسکلی انہوں نے اپنی ایک اسرائیل کو آپ بیسکلی ایک ملٹری بیس کے طور پہ دیکھیں. یہ امریکہ کی ایک ملٹری بیس ہے ان دا مڈل ایسٹ، جس کے ذریعے سے یہ مڈل ایسٹ کی جتنے کنٹریز ہیں ان میں پاور پروجیکشن کرتے ہیں، ان کو اسٹریٹجک بلیک میل کرنے کی کیپیبلٹی ان کے پاس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1967 1970 جو 73 کی وارز ہوئی ہیں ان میں ایک، اور اس سے پہلے جو دو کانفلکٹ ہوئے ہیں، 1958 میں سویز کانفلکٹ ہوا اور اس سے پہلے 1948 کی جو ان کی ایک جنگ ہوئی، ان سب میں اسرائیل نے اٹ بیسکلی ڈیفیٹڈ آل عرب کنٹریز. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو اینی اسٹریچ آف دی امیجنیشن. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بہت سمپل سی ریزنز ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹیکنالوجی alone واز ناٹ دا ریزن. میں نے یہ جو اتنے کانفلکٹس ہیں ان کے سارے ان کو بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہے. میرے خیال سے بیلنس آف پاور اس وقت زیادہ عربز کے حق میں تھا، اسپیشلی ان دا 1967 وار. جو بیلنس آف پاور ہے وہ عرب ملٹریز کے حق میں تھا. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جو اسرائیلی تھے ان کو سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج تھا اٹ واز دی ایڈوانٹیج آف انٹیلیجنس انفارمیشن. فار ایگزامپل جو ان کی ایک عربز کی ایک 1965 میں موراکو میں میٹنگ ہوئی تھی. موراکو کی جو رائل فیملی ہے اس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس کو اجازت دی تھی کہ آپ اس میٹنگ کو بگ کریں، اس کو ریکارڈ کریں. اور مطلب دے بیک ٹریک، دے بیسکلی بیٹریڈ دیئر عرب پارٹنرس. اور اس کی وجہ سے اٹ از بلیوڈ کہ 1967 میں ہمیں جو ایک پریمپٹیو اسٹرائک نظر آئی آن آل 3 عرب کنٹریز، جو یونائٹیڈ عرب ریپبلک تھا اس وقت، اٹ از دا ریزلٹ آف انٹیلیجنس. اور اسرائیل کو انٹیلیجنس ملتی ہے ساری، جو ویسٹرن اپریٹس ہے وہ سارے ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں. امریکہ شیئر کرتا ہے. امریکہ کے پاس ہنڈریڈس آف سیٹلائٹس ہیں. ان کے پاس الیکٹرانک انٹیلیجنس کی دنیا میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی. اگر آپ پوری دنیا کو اکٹھا کر دیں، دے even the rest of the world combined cannot meet the capability United States has in terms of electronic intelligence or geospatial intelligence اور یہ جو different aspects ہیں intelligence information gathering کے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹائم سے پہلے انفارمیشن مل جائے تو یو کین ایکٹ. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ ان کی فورس ریشوز دیکھ لیں. اسرائیل کے پاس اسرائیل اونلی ہیڈ 400 ایئر کرافٹس ان 1967، رفلی 400 ایئر ورتھی ایئر کرافٹس. اس میں سے بھی obviously اگر ہم تھوڑی سی ریشوز نکال دیں تو وہ سارے ایئر ورتھی نہیں ہوں گے، بٹ دے ور ایبل ٹو ڈپلوائے اراؤنڈ 380 آف دیم. اور دے ور ایبل ٹو اٹیک ایجپٹ، جارڈن اینڈ سیریا ان اے کوآرڈینیٹڈ فیشن ایٹ پری ڈیٹرمنڈ ٹائمس، جس میں ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ مطلب ایجپٹ کو جب انہوں نے پہلی ایئر بیس پہ اٹیک کیا تو اس وقت وہاں پہ شفٹ چینج ہو رہی تھی. مطلب نماز پڑھنے بھی جا رہے تھے اور شفٹ بھی چینج ہو رہی تھی. ایک جو شفٹ ہے وہ ختم ہو رہی تھی اور دوسری آ رہی تھی. اس ہیٹس کے درمیان دی اٹیک. ٹھیک ہے، تو ہم مین جو ایڈوانٹیج ہے ان کو آج بھی اٹ از دی انٹیلیجنس شیئرنگ، جو شاید مسلمان ملکوں کو سبق سیکھنا چاہیے ان سے کہ آپ 57 ملک ہیں، اگر آپ مطلب اگر یہ آپ رسپانسبلٹی پاکستان کو دے دیں اور پاکستان سے انٹیلیجنس شیئر کرنا شروع کریں تو آپ کی سیکورٹی آٹومیٹکلی سارے ملکوں کی امپروو ہو جائے گی. اگر آپ 57 کنٹریز جو ہیں وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اٹ بیکمز اے سگنیفیکنٹ فورس ان اٹ سیلف، کیونکہ آپ کو ایونٹس کے ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گا. اس کے بعد آپ کو جو آپ کی ملٹری ٹیکنالوجی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1967 کی جنگ کے دوران اراؤنڈ جو امریکن گورنمنٹ تھی انہوں نے اسرائیل پہ کچھ سمبولک پابندیاں بھی لگا دی تھیں. لیکن کیا ہوا کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ ان پابندیوں کو سرکموینٹ کیا گیا تھرو
فرانس. ٹھیک ہے, تو فرانس نے ان کو ملٹری ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا شروع کر دی. فرانس نے ہی اسرائیل کو ایٹم بم پرووائڈ کیا. فرانس نے ہی ان کو بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے. فرانس نے ہی ان کو سب مرین ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے. تو فرانس کا جو رول ہے in arming Israel, I think it is more destabilizing and more significant than the US. US کا رول تھوڑا سا آپ کو 90s کے بعد جب سوویت یونین ختم ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو زیادہ تھوڑا سا ویزیبل نظر آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک اسکزم پایا جاتا تھا, کیونکہ جو یہودی لوگ جنہوں نے مائگریشن کی تھی اسرائیل کے اندر, ان میں سے بہت سارے اشکنازی یہودی بھی تھے. اشکنازی جو ہیں ان کا جو ایک established norm ہے وہ it was around let's say back in the late 1800s early 1900s they were mostly communists and progressives and socialists. تو جب اسرائیل کی انہوں نے انیشیشن کی ان 1948, سوویت یونین کو یہ ایک مطلب سوویت یونین واز ہوپنگ کہ جو اسرائیل ہے, کیونکہ وہ پولش جوز بھی وہاں پہ ہیں, یوکرینین جوز ہیں, رشین جوز وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا جو انفلکس ہے وہاں پہ سلاوک نیشنز کا, سلاوک جوز کا, رشین اسپیکنگ جوز کا, وہ ٹیک اوور کرے گا اینڈ اسرائیل ول جوائن سوویت یونینز کیمپ ان دا کولڈ وار, جو کہ نہیں ہوا. اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سسپیسسلی دیکھ رہا تھا, کیونکہ فار دا سیم ریزن, کیونکہ ان کو کمیونزم کا بہت سگنیفیکنٹ انفلوئنس تھا اسرائیل کے اندر. تو انہوں نے دے فیلٹ کہ جی یہ اٹ مائٹ جوائن سوویت یونین, اور انہوں نے ان کو اتنی ایڈ ایز سچ پرووائڈ ان دی ارلی ہاف آف دی کولڈ وار پرووائڈ نہیں کی. ٹھیک ہے, جب سوویت یونین ختم ہو گئی ان 1991 کلیپس ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے آپ کو اسرائیل اور امریکہ کی جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ سگنیفیکنٹلی انہینسڈ نظر آتی ہے. آج مطلب یہ سچویشن ہے کہ اسرائیل کو تقریباً سالانہ 3 سے 4 بلین ڈالرز, اور یہ وہ پیسے ہیں جو یہ پبلکلی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جرمنی جو ہے وہ سالانہ اسرائیل کو وار ریپریشنز پے کرتا ہے. تو ان کو مختلف جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ فائنینشیل ایڈ ہر سال پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو جو یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہودی انویسٹرز ہیں امریکہ کے اندر, بینکرز ہیں, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ان کے مطلب شیلڈن ہو گیا, اس طرح کے بہت بڑے لوگ ہیں, وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کے اندر اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹس میں فنڈنگ کر رہے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ملٹری اورینٹڈ. تو اس میں ہمیں آئرن ڈوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو آئرن ڈوم it is a joint project between the Israeli رافیل جو ان کی انڈسٹریز ہیں پوری, ان میں اور امریکن کچھ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا آپس میں کوآپریشن کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے یہ کریٹ کیا گیا. اینڈ اٹ از اے لو آربٹ انٹرسیپشن سسٹم. یہ راکٹس, ارٹلری اور جو اس طرح کے اسمال رینج ویپنز ہوتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 2 اور ویپنز ہیں, دے ہیو ڈیوڈ سلنگ اینڈ ایرو. تو ایرو جو ہے اٹ از یوزڈ فار مڈ کورس انٹرسیپشن, مطلب کہ یہ وہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ جو انٹر کانٹیننٹل رینج بلسٹک میسائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے اس کے پاس. اینڈ جو آئرن ڈوم ہے اٹ از مڈ ٹیئر انٹرسیپٹر, جو جیسے امریکہ کا تھیڈ ہے یا باقی کچھ سسٹمز ہیں. تو انہوں نے ایک ملٹی ٹیئر بلسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے انیشیٹ کیا, جو بیسکلی میسائل ڈیفینس سسٹم ہے. اس کو نا تھوڑا سا ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ان کے جو آئرن ڈوم, ایرو اور ڈیوڈ سلنگ ہے, یہ سارے جو ہیں یہ امریکن انویسٹمنٹ سے بنائے گئے. دس از سم تھنگ دیٹ از ٹو بی میڈ کلیئر. سیکنڈلی جو ان کو ملٹری ایج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ امریکہ نے اوباما کے دور میں تقریباً $2 بلین پرووائڈ کیے تھے اسرائیل کو صرف بم اسٹور کرنے کے لیے. جو میونیشنز استعمال ہوتے ہیں نا, بمز استعمال ہوتے ہیں, گائیڈنس کٹس استعمال ہوتی ہیں. ایک جو آج کل کنونشنل ایک بم ہوتا ہے اس کو جب ایئر کرافٹ ریلیز کرتا ہے نا تو اس میں کوئی گائیڈنس میکینزم نہیں ہوتا, وہ اس کو ڈم بم بھی کہتے ہیں, گریوٹی بم بھی کہتے ہیں, کہ وہ اپنی ایک خاص جنرل ایریا کے اندر اس کو وہ ایکوریٹ ہوتا ہے, اس کی جنرلی وہ مطلب اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی اس میں نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک گائیڈنس کٹ لگائی جاتی ہے, اس کی ٹیل کے اندر ایک جی پی ایس یونٹ ہوتا ہے, اور وہ بیسکلی ایک اسٹریپ آن کٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بام جو ہے وہ اپنی ٹریجیکٹری کو بیسکلی نیویگیٹ کرتا ہے, پراپرلی اس کو مینوور کرتا ہے, اور اٹ فالوز اے اسپیسیفک کوآرڈینیٹ, جی پی ایس کوآرڈینیٹ یا ایک اسپیسیفک لیزر بیم کو فالو کرتا ہے, جس سے وہ اس کی جو ایکوریسی ہے اٹ از لیس دین ون اسکوائر میٹرس. تو اس میں انہوں نے $2 بلین پرووائڈ کیے تھے اسرائیل کو صرف بامز کا جو ذخیرہ ہے وہ بنانے کا. کہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو پیسے نہیں دیتا,
اس کے لیے فنڈنگ ایشو کانگریس فنڈنگ ایشو کرتی ہے. اس کے بعد وہ فنڈنگ جو ہے وہ جس کمپنی نے وہ مٹیریل بنانا ہے, جو بامز بنانے ہیں, ہارڈ ویئر بنانا ہے, اس کو وہ پیمنٹ کر دی جاتی ہے. وہ اسلحہ بنا کے, ہتھیار بنا کے وہ اسرائیل کو شپ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک اسٹریٹجک ریزرو رکھا ہوا ہے فار ڈفرینٹ اسمارٹ میونیشنز, جو اسرائیل کے اندر تقریباً $2 بلین کا میونیشن انہوں نے, جو یہ آپ کو ابھی آج کل غزہ میں استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں سارا کچھ. اس کے علاوہ تھرڈ جو ان کو ایلیمنٹ ہے, اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے آج کل, جو کرنٹ کنٹمپریری اسرائیلی ایئر فورس ہے, اٹ از آلموسٹ کمپلیٹلی میڈ آف امریکن ایئر کرافٹ. پاسٹ میں اسرائیل کی جو ایئر فورس تھی, اٹ واز آلموسٹ کمپلیٹلی میڈ اپ آف فرینچ ایئر کرافٹ, یعنی کہ میراج یا میراج کے جو ویریئنٹس تھے, انہوں نے کچھ اپنے ویریئنٹس بنائے تھے, نشیر کفیر اور اس طرح کر کے. اس کے علاوہ انہوں نے بعد میں جب ان کی امریکہ کے ساتھ پیچ اپ ہوا ان دا لیٹ 80s ارلی 90s, تو انہوں نے ساتھ ساتھ جو F-16 اور F-15 ایئر کرافٹ ہیں وہ پرچیز کی. اسرائیل از ایکچولی ون آف دا لارجسٹ آپریٹرز آف F-16 اینڈ F-15 ایئر کرافٹس. ان کے پاس بڑا سگنیفیکنٹ آرسنل ہے دونوں ایئر کرافٹس کا, اور بہت بڑی سگنیفیکنٹ کیپیبلٹی ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو ایک ویور دیا ہوا ہے جو ان کو الاؤ کرتا ہے کہ یہ اپنے جو F-16 اور F-15 ایئر کرافٹس ہیں ان کو یہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. پاکستان جو ہے یا باقی جو ملک ہیں جن کے پاس یہ ایئر کرافٹس ہیں, وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ F-16 کے ساتھ یا F-15 ایئر کرافٹ کے ساتھ ان کو ٹیمپر کریں, یا ان کے ساتھ اپنی مطلب اس کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کریں, یا اس کی کیپیبلٹی انہانسمنٹ کی کوشش کریں, یا ایئر کرافٹ کو فزیکلی یا سافٹ ویئر کے حساب سے ٹیمپر کریں. یہ کچھ ایکسپورٹ کنٹرولز جو ہیں وہ امریکہ نے انیشیٹ کیا ہوئے ہیں فارن ملٹری سیلز کی, ان کی سارا پروگرام ہے اس کے اوپر. لیکن اسرائیل کو ویور دیا ہوا انہوں نے, اور دیئر فور جو ان کے پاس F-16 اور F-15 ہیں, وہ نارمل جو F-15 اور F-16 ایئر کرافٹس ہیں ان سے ان کی کیپیبلٹی کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باقی جو کچھ امریکن ویپنز ہیں ان کو انہوں نے ریورس انجینئر کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ ان کو بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ فرانس نے پرووائڈ کی تھی. ان کے پاس دے ہیو جیریکو 2 اینڈ جیریکو 3 انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلس. تو اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ 10,000 کلومیٹرز تک کسی بھی کنٹری کو اٹامک وار ہیڈ ڈیلیور کر سکتا ہے, اٹیک کر سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کوئی اٹامک ویپن, کوئی ہمارے پاس ڈیلیوری سسٹم یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, وہ پبلکلی اس کو اکنالج ہی نہیں کرتے. تو یہ بیسکلی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مطلب جو امریکہ کا ایک بیکنگ ہے, سگنیفیکنٹ بیکنگ آپ کو نظر آتی ہے اسرائیل کی فرام اے ملٹری اسٹینڈ پوائنٹ. اٹ آلویز پرووز ٹو بی ڈیسائسو. ابھی جو فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اسرائیل از اے گلوبل لیڈر ان انمینڈ جو ڈرونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کانٹیکسٹ میں اسرائیل از اے گلوبل لیڈر, ٹھیک ہے. تو اسرائیل کے پاس جو انمینڈ ایئر کرافٹس کی ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ سے آئی ہے. they obviously did a lot of innovations. انہوں نے خود بھی بہت انویسٹمنٹ کی ہے آن مینڈ سسٹمس کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو اوریجنز ہیں وہ آپ کو امریکن کمپنیز میں نظر آتے ہیں, جو اسرائیل کے ساتھ بہت کلوز رکھتے ہیں. ان کا ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کچھ اور بھی فنڈامنٹلز ہیں جو تھوڑی سی شاید نوانس ہیں, اور ان کو ہم مطلب بالکل ملٹرسٹک پرسپیکٹو سے تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ان کی ملٹری اپلیکیشنز بہت سگنیفیکنٹ ہیں. سچ ایز کہ جو انٹل کور پروسیسر جو کمپنی انٹل کور پروسیسر بناتی ہے, انٹل انسائٹ جس کو کہتے ہیں, انٹل کا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ انٹل آپ کی دنیا کے سارے جو پروسیسرز ہیں, جو چپ سیٹس ہیں, وہ آپ کے ہر کمپیوٹر کے اندر آپ کو انٹل کا چپ سیٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ لائکلیہڈ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر آپ کے PC کے اندر چپ سیٹ لگا ہوا ہے, اٹ واز ڈیولپڈ ان اسرائیل. تو آگے آپ اس کی امپلیکیشنس خود سوچ لیں کہ اس کی سائبر سیکیورٹی کے, انفارمیشن سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے اس کی کیا امپلیکیشنس ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اف دیر آر اینی کویشچنز آئی وڈ بی ہیپی ٹو آنسر اینی کویشچنز. تھینک یو. السلام علیکم. شاہد بھائی ابھی ڈاکٹر جنید کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب شروع کرتے ہیں. تو ڈاکٹر جنید, سین یہ ہے کہ ٹیررزم اور وائلنس اسرائیل فلسطینیوں پہ تقریباً پچھلے 70 سال سے کر ہے, جب سے فلسطین اور جب سے اسرائیلی صہیونی یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آگے اس کا کیا آپ فیوچر میں اس کو کیسے اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ شکریہ زین. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو زین اس اپرچونٹی کے لیے. آبویسلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ
it's a sensitive issue. It's a sensitive issue उन regimes के लिए, including the entire Western world और उनके puppet regimes throughout the Muslim world, उनके लिए sensitive issue है क्योंकि they would love to ignore the situation of the Palestinians. ठीक है? They would love to ignore कि क्या हो रहा है. So उनके लिए sensitive है कि जब हम raise करते हैं इस issue को, because they don't want to hear it. वो सुनना ही नहीं चाहते इसके बारे में. They want to normalize and recognize Israel, जिस पर हमारे मुल्क के ऊपर भी प्रेशर. ये जो हम पैनल अभी हम कर रहे हैं, वेबिनार, वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह के वेबिनार्स होने चाहिए थे in numerous amounts. जब चंद महीने पहले इतना प्रेशर पड़ रहा था from our quote unquote brotherly Muslim countries to normalize with an abnormal terrorist state. That is the state of Israel. ठीक है? उस वक्त इस तरह के हो रहे होंगे, but certainly not enough. मेरा ख्याल में हम सब agree ये करेंगे, certainly not enough. तो मैं ये I start with this, इससे शुरू करता हूँ to raise the point कि what we have to have, and again time is short, so what I often do is कि इस तरह का topic, obviously ये तो I mean I teach a class on the history of Zionism and the Israeli-Palestinian conflict, which I don't even use. It's not a conflict, it's not a clash, it's not a war, it's a slaughter, it's a massacre of defenseless people by a state, जिस तरह अभी बात हुई है, that's armed to the teeth by the world's most powerful superpower. लेकिन so what जो मैं करता हूँ is I then try to condense it to the main points जो लोगों को समझने चाहिए about what the Zionist movement has been, कि Zionism क्या है, and what उसके motivations क्या रहे हैं to do what in the historical area known as Palestine, and what it has been able to achieve and not achieve. ठीक है? क्या वो हासिल कर सका and नहीं. So what I want to start off with is saying कि, and by the way, एक और बात, हमारे previous जो link था, this should be expected. अब मैं इतना अरसे से I've been involved since my undergraduate years, both in the United States, South Africa, and England, in the Palestine Solidarity Movement. ठीक है? So it should be no surprise that you get all sorts of infiltrators coming to disrupt your conversation on this issue. That is why it is sensitive. क्योंकि लोग will not allow discussion on this issue, क्योंकि जो Zionist वो जो थोड़ी बहुत discussion चल रही थी and friendly amendments amongst my two earlier friends and colleagues, जो Zionist lobby in America है, उनका जो main function, and in say the UK as well and in many other countries, particularly Western world में, one of their main functions is not necessarily कि एक policy America का towards Israel guide करे, but to police and silence discussion on the issue. ठीक है? Because if ordinary Americans या ordinary people in England, अगर आम लोगों को पता लगे कि what's going on, they will be horrified. कि in the middle of what Israel जैसे अभी कर रहा था in the Gaza Strip, अब एक आम ordinary American will say, yes, let's send them 750 or send them more and more weapons and ये वो, कौन कहेगा ये? They won't. इसीलिए Zionist lobby, the Israeli lobby का one of its main functions यही है, to silence and to police discussion. और इसीलिए you will always get इस तरह के infiltrators
जो आके will try to ruin the discussion और ये वो. So I just want to point that out कि लोग परेशान नहीं हो. This happens all the time. I've been used to it all my life. ठीक है? So that's the first point. But putting that aside, let's cover the important points. ठीक है? जो the Zionist movement, ठीक है? It comes out of the larger nationalist movements of Europe of the time, जो 19th century में चल रहे थे. ठीक है? ठीक यूरोप में इसमें कोई शक नहीं है शदीद anti-Semitism था, which is actually an inappropriate term because Arabs are Semites too. Arabs are also Semites. So I prefer anti-Jewish racism. ठीक है? That's fine. The European world, the Western world, that's where it was. Why he ye located tha. Not just in the 19th century, but from the very beginning. लेकिन अगर खास तौर पर मॉडर्न वर्ल्ड में आपने बात करनी, then say from 1492. और 1492 में क्या हुआ था? We know that from Andalusia, Muslim Andalusia, from Spain, Muslims and Jews were expelled या forced to convert. और वो Jewish communities और जो अभी तक भी हैं in many Muslim countries, वो कहाँ गए थे? For safe haven, to be safe from an anti-Jewish Europe in Muslim societies. वहाँ गए थे. They have been living in Muslim societies for centuries. ठीक है? Much safer just in the 19th century. मैं कहता हूँ even in the early 20th century to be living in a Muslim country than to be living in Western Europe or in the United States. ठीक है? So this is एक चीज हमें we have to point this out क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं वाह these मुसलमान तो पैदा ही होते हैं शुरू से as haters of Jews and whatever and all of this हमेशा से from the beginning, which is absolutely false according to the history. This demonstrates an absolute ignorance of the history. ठीक है? That anti-Semitism, that anti-Jewish racism was actually आज के ज़माने में 20th and 21st century में was imported into the Muslim world by or was exported rather to the Muslim world by the anti-Semites, the anti-Jewish racists of the Europeans, ठीक है? Of the European world. ठीक है? वहाँ जिस हद तक, which of course not the Holocaust was of course, ठीक है? सबसे बड़ा whatever. उसके अलावा the pogroms that took place by these in Russia, रूस में against the Jews everywhere. ठीक है? It was deeply anti-Semitic. The other thing to remember, ठीक है? The Zionist movement, which was basically a political movement, not a religious movement, ठीक है? The vast majority of Jews, ये हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है. Vast majority of Jews up until the 1940s had no interest. उनका कोई interest नहीं था in the creation of some state of Israel in the middle of the Middle East. ठीक है? कोई interest नहीं था. But the Zionist movement, led by atheists and agnostic, वही बात है, part of the nationalists, they sold themselves. अपने आप को बेचा to the Europeans, to the British, and the famous Balfour Declaration of 1917, Balfour himself being an anti-Jewish racist. ठीक है? लेकिन कहता है ठीक है, all right, fine, give them their state over there, ताकि यहाँ से निकलें, so that they leave Europe. The Zionists leadership, atheist, agnostic, have nothing to do with any religious. लेकिन उनको पता था that they could mobilize some of the religious sensibilities of the Jews to maybe get on the project. लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए up until the 1940s, जब Holocaust हुआ और फिर वाकई many Jews thought अब कहाँ जाएं, हम मर रहे हैं, ये वो whatever, and then they went. But before that, they could not convince. Before that, you had, like the last speaker said, you had many Jews involved in progressive movements, socialist movements with others as well, with other Christians, Muslims, and so on. जो अपने माशरे में, अपने मुल्क में, जो से भी मुल्क हो,
were fighting, confronting the racism war. They were not interested in building a state somewhere else. Lekin the Zionists were, because the Zionists knew Zionism, just like the United States, just like South Africa, just like Australia, हम उसको कहते हैं एक settler colonial state. ठीक है? It's a settler, it's not just a colonial, it's not just pure colonialism. ठीक है? जाके you plunder and pillage जैसे the British Raj या South Asia में आया to just go, but with bringing their settlers to actually settle there and live there. ठीक है? That is what. अब इसमें ये, but इसमें जो nuance है वो ये है कि there are three क्या कहते हैं, there are three forms of settler colonialism. There is what we call the American model, or maybe even the Australian model. That is कि you wipe out the indigenous population. खत्म कर दो. And that in fact is the case. That is the largest recorded genocide in human history, what the Americans did in North America. ठीक है? That's one form of settler colonialism. एक और form of settler colonialism है, वो was the South African model. ठीक है? You have a white minority ruling over a black majority. ठीक है? 87% of the लोग are black. Now that can be sustained for a period of time. ठीक है? उसको sustain कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा when the majority of the people will resist and revolt, and वही हमने देखा है, you know, in 1994, and हम सब जानते हैं Mandela और ये सारा कुछ. So that ends. Now Israel presents a third model in which जो उनके ambitions थे, जो सारे Zionist leadership from the late 19th century to the early 20th, उनकी writings में, or well, what we will do if we cannot kill them all, at least unko what they called transfer, which means ethnic cleansing. ठीक है? Which means get rid of them. कहीं ना कहीं और भेजो. Send them to Egypt, send them to Jordan, कहीं ना कहीं भेजो, but they have to get out from what is our land, and that is historical Palestine, but we will call it Israel. ठीक है? But they were not able. They tried, but ठीक-ठाक ethnic cleansing हुई है, and I suggest my dear mentor and friend, the Israeli historian Ilan Pappé, who is the authority on this, his book, The Ethnic Cleansing of Palestine, you can't even get it क्योंकि इतना popular इस वक्त हुआ है. But they have been doing ethnic cleansing. It's an ongoing चल रहा है. अभी क्या कोशिश किया in Sheikh Jarrah, again, to kick Palestinians out of their homes. घर से निकालने, they have. But they haven't been they haven't been able to be successful in doing it completely, because we know, okay, obviously their Palestinian, in equal amount, if not more, Palestinians live outside of Palestine than they do inside. मतलब है कि इतने ज़्यादा Palestinian refugees हैं, ठीक है? Whether, I mean, Jordan में तो majority of the population are Palestinians. And then you have them in Lebanon, Syria, and then of course Palestinians throughout the world. Okay? So ek had tak they succeeded, but not completely. So that now you have a situation which is a very different situation in baki sare settler colonial models jo main bata raha tha, ki roughly, in fact probably a little bit more of the population are the settlers that came and colonized, the Jewish settlers, and roughly 50% are the Palestinians that live live in the current whatever borders. Israel ke borders ke to pata hi nahi lagta because it's constantly expanding. So that live in there, that live in Arab East Jerusalem, that live in the West Bank, and that live in Gaza. Okay? So this is the situation that we confront. But of course, we have to remember the Palestinians, just like the Algerians against the French, just like us, South Asians against the British, the South African. These are anti-colonial liberation struggles. Now, the Palestinians, they have been confronting, as our speakers have mentioned, have been confronting a power that has been militarized to its teeth, by the world's greatest superpower. And that is why
कि खाली एक armed struggle के तरीके से armed struggle is one tactic. ये कहना कि well that is the strategy for liberation नहीं. I mean armed struggle is a tactic of a larger political strategy, ठीक है, for liberation. But it's very, very difficult in this situation because you're confronting this type of country. But I will also say, and मुझे पता है कि ये academics का एक मैं कहता हूँ occupational hazard है कि हम बातें कर सकते हैं on and on and on. So I will try to finish off. I will also say जब हम बात हो रही थी कि well, you know, the Israelis, they have won these wars because of intelligence and all of this and so on and so forth. My view is a little bit different. Or I will just add a friendly amendment to my friend. The Arab regimes in the Middle East have benefited. I'm saying this very clearly. The majority of the Arab regimes have benefited from the state of Israel being there. Why is that? And the reason is, uski wajah ye hai, they can always justify to their populations, oh, dekho, ye Israel hai, nuclear armed hai, so powerful, what can we do, etc. We can confront it. We need an authoritarian, this is the key, an authoritarian setup, एक dictator बैठा दो, ये वो, हाँ ठीक है, we will pretend कि हम उनके खिलाफ एक जंग कभी 67 में या कभी 73 में, whatever, we will try to do something. But at the end of the day, they have benefited from this Israeli state in the middle of the Middle East, ताकि अपने अवाम के अंदर एक psychological fear पैदा करना कि look, don't disturb anything. ना ही हम इजराइल के खिलाफ बोलो, ना ही हमारे खिलाफ बोलो, ठीक है, against our dictatorships, ठीक है. And that's what happened in Egypt when the Ikhwan won the elections immediately. Do you think हम अक्सर कहते हैं, well, all the West and the US, particularly the United States and the Europeans were in favor of the coup against Morsi in Egypt of the Muslim Brotherhood. हम समझते हैं कि वो US का. No, it was not primarily the United States. It was the Saudis and the Israelis that wanted to get rid of. हालांकि इख्वान उन्हीं के बच्चे थे, but no, they cannot tolerate any mass movement. चाहे जो भी political spectrum पर हो, progressive हो, left wing हो, right wing हो, जो भी mass movements को नहीं, they want one guy. They want a military ruler या कोई autocrat जिसके साथ आप deal कर सकते हैं. That was an Israeli and Saudi plan to get rid of Morsi and put Sisi in power. And of course, the Americans went along with it. Yeah, that's fine. They'll go along with these things. So the final thing but I do want to emphasize and end on a point of some optimism and hope. Okay? Those are 6 May. The Israelis invaded southern Lebanon. Okay? I think people will remember. Okay? They have invaded Gaza many times. 2008, 9, 14, etc. Gaza ko to unhone, I mean, tabah kar diya. But in 2006, they invaded Lebanon. And again, the Lebanese military, of course, is nothing. The Lebanese military is nothing. Who defended it? Who defended the borders? And who forced the Israelis to withdraw from Lebanon? That's right. The person that said it was Hezbollah. It was Hezbollah. Not any Arab army, not any koi bhi Arab state force, nothing. This basically, I mean, a non-state actor, etc., committed to defending the borders of Lebanon and committed to an anti-Zionist politics. And wo baat to zahir hai, because the US and Israel are so close, so the US will chahega ke sab usko ek terrorist force. What has Hezbollah ever done to the US or to any other country as an outside, whatever, trying to some type of terrorist action? No. The purpose is simple: to resist occupation, to resist the Israeli occupation.
अब वो जो victory, what you can call at least, if not a victory, at least stopping the first time in the history of the creation of Israel, कि Israel को रोकना from doing what it wants to do. At that time, and this is also, we talked about religion earlier, at that time, Arab dunya, a majority of obviously a Sunni Arab dunya mein, a Shia leader was the most popular leader in the Arab world. After probably Gamal Abdel Nasser in the 1960s, and that was Sheikh Hassan Nasrallah. We must remember that. Sheikh Hassan Nasrallah. ठीक है? That's a very important point. क्योंकि वही जो बात लोग कहना चाहते, well, you know, the Muslims can't get there because of sectarianism and all of these things. Yes, but that sectarianism is also engineered. वो manufactured भी होता है, ठीक है? It's engineered not only from the outside, global power, from say the US or whatever, but also from Saudis, from the Saudis themselves, maybe from the Iranians themselves. So these things are engineered. It's not natural. ठीक है? In the invasion of before the invasion of Iraq in 2003, in Baghdad you had Sunnis and Shias living together, getting married together, whatever together. Now none of that. Completely segregated cities all over Iraq. ठीक है? So these things are engineered. ये natural नहीं होते. ठीक है? That's the thing I want to say. And the last point I want to make is what has happened now. ठीक है? हम सब जानते हैं कि हुआ क्या है, ongoing वो bombardment of Gaza, now again Al-Aqsa compound में फिर से गए, etc. And लेकिन वही बात है, Western media में ये फिर सुनते जाते हैं कि well, you know, the all you hear is and the only thing other than Biden क्या, well, we hope कि एक ceasefire जल्दी से हो जाए ये वो, but जो condemnation जो रहता है वो बस हमास के लिए रहता है. Oh, but we condemn the rockets being sent by Hamas. Well, Hamas gave them, said that we gave them 1 hour, leave the Al-Aqsa compound, stop harassing the Palestinians of Sheikh Jarrah, etc., and nothing will happen. The Israelis didn't care because the Israelis want that. The Israelis desire that so that they can continuously pound Gaza, what they call mow the lawn. ठीक है? ये अब आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं Israeli politicians, mow the lawn, जैसे घास को we lawn mower के साथ, mow the lawn, Palestinian women, men and children को, get rid of them. That's so they love that. But remember this, that not only the Gazans, not only जो Gaza में लोग थे when Hamas started to launch the rockets, but people in East Jerusalem, Arab East Jerusalem, and in the West Bank, जो हम पहले समझते थे, जो वाकई divisions थे that were created by Israel and the other Arab regimes and the United States between Hamas and Fatah and the PLO and the Palestinian Authority, etc. Those divisions started to collapse. ठीक है? And everyone were celebrating. ठीक है? We're celebrating and we're in favor of resistance in whatever form it may be to what Israel was doing right there, okay? Especially in the Al-Aqsa compound. So the thing that I want to end on, what Israel did now, despite its enormous and atrocious the tragedies that it has caused in terms of the number of people it has killed and the behavior that it has exhibited, it has failed miserably in the one thing that it has tried to do forever, और वो है to fragment the Palestinian population. ठीक है? जो Palestinians जो रहते हैं Israel में, who are relatively better off, not वो भी एक apartheid situation में रहते हैं, they're also treated poorly in comparison to obviously Israeli Jews, but who are relatively better off than the Palestinians under occupation in the West Bank, who are relatively better off than the Palestinians who are living in Gaza. तो इजराइल का अप्रोच हमेशा यही रहा है कि ये लोग कभी भी यूनिफाई तो होंगे नहीं, because we have successfully fragmented them. उनको divide हमने कर दिया, we have separated. That the fragmentation ended this time. All of these communities
were in complete defiance and in complete unity in seeing the naked aggression of Israel and opposing and resisting it. اس وقت it did not matter کون سے whether you're Hamas, PFLP, PLO, what, it did not matter. کوئی tribalism, nothing. There was one objective, and that is to resist. یہ وہ. The other thing, کتنی بار غازہ میں گئے ہیں اب. We know this. غازہ میں invasions and pounding the hell out of Gaza every time. Hamas's military capacity has only increased. What explains that? The range of their rockets has increased now. They could not reach East Jerusalem before. Okay? That has increased. And third, the type of global solidarity, آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا, I've seen it, the images, 250,000 just yesterday in London, لوگوں نے march کیا. The type of global solidarity that this has produced, جو اس وقت اسرائیل نے کیا, that is something amazing. That is something amazing. So something has qualitatively changed this time, which I think will compel even the United States, even sections of the establishment in the United States, to see whether Israel will continue to be an asset for us یا a liability. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Junaid. اچھا, اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو کائنڈلی نوٹ ڈاؤن کر لیں, تو ابھی انشاءاللہ کوشچن آنسر کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر عمر, آپ سے میرا ایک سوال ہے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل میں آپس میں خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی تھی. وہاں پہ دو ریاستیں بن گئی تھی, ایک ریاست اسرائیل تھی اور ایک ریاست یہود تھی. اور اس کے بعد پھر فائدہ اس کا یہ ہوا تھا باہر کی دنیا کو, ایک شاہ حاشوری آگے تھے وہاں پہ, ایک انہوں نے مطلب کہ ان کو تختہ مطلب کہ سب سیٹ کر دیا. اس کے بعد دوسرا بخت نصر آ گیا تھا, اس نے وہاں سے فائدہ اٹھایا, مطلب کہ سیٹل سلمانی کو بالکل تباہ کر دیا, اور اس کے بعد تابوت سکینہ اس وقت سے ابھی تک غائب ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی جس طرح ڈاکٹر جنید نے مینشن کیا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان لاسٹ 70 ایئرس کہ جو فلسطینین مسلم تھے آل اوور دا اسرائیل they were united, they were fighting against the one cause, they were resisting against the atrocities of the Israel. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اسرائیل کی, یہ آگے فیوچر میں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے مسلم امہ کو اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو؟ تھینک یو. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر جنید کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت باکمال گفتگو تھی اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے. آپ نے جو بات کی ہے ابھی مسلم امہ کی, میرے نزدیک امہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس وقت. دیر از نو ایگزسٹنس آف مسلم امہ. ہاں, آپ مسلم ورلڈ کہہ سکتے ہیں. دیر آر 57 اسلامک کنٹریز, ان کی اپنی اپنی ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں, لیکن امہ جو ہوتی ہے, امہ اگر ہوتی تو آج غزہ کی یہ سچویشن نہ ہوتی. لیٹ می ویری کلیئر, کیونکہ ایک چیز میں ابھی صحیح مسلم میرے عقب میں کتاب ہے حدیث کی, ون آف دا موسٹ کمپائلیشن فرام پروفٹ سیئنگس بخاری کے بعد, اس میں جو کتاب الفتن ہے, اشراط الساعہ, اس میں ایک متفق علیہ موسٹ اتھینٹک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس سے سینیریو ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب, عربوں کے لیے ہلاکت ہے, ڈسٹرکشن ہے. اور یہ بات 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے. اب جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے صحابہ کرام, انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے ہلاکت ہوگی, اس کا کوئی کاز, کوئی ریزن. تو آپ کو پتہ ہے نبی کا کوئی لفظ, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اس کے تھیمز میں ریشنل اپروچ ہوتی ہے, ریزننگ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وَهُمْ فِيهِمْ كَثُرَ الْخَبَائِثِ, یہ ہلاکت اس لیے ہوگی کہ جب ان میں خبیثوں کی کثرت ہوگی. کین یو امیجن کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہے, کس کے لیے؟ عربوں کے لیے. اور پھر فرمایا کہ یہ خبیثوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا الدنیا ان تنافسوا فیہا, کہ وہ دنیا مال کی ہوس میں مبتلا ہو جائیں گے اور اسی میں گم ہو جائیں گے. آج مجھے بتائیں کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے یو اے ای کا, کتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے گلف سٹیٹس کا, سعودی عربیہ کا, آئل ریزروائرز ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. اور ابھی جو
بن سلمان کا VN 2025 ہے قطیف شہر میں, کسینوز کھل گئے, سب کچھ ہو گیا. اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا تو پٹھا بٹھا دیا ہے انہوں نے. اور جو پروموٹ کیا ہے لوگوں کو داعش کے جو سوسائڈ بامبنگز, یہ بامبرز بھیجتے رہے سیریا میں, اور جو خوارج کی تھاٹ تھی اس کے ذریعے مسلم امہ کے ود ان امہ انہوں نے جو ایک ڈفرنس کریٹ کیا اور لوگوں کو مسلمان کو قتل کرنے لگا, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہم کلابہم النار. یہ خوارج جو ہے ظاہراً تو ان کا سلوگن ہوگا کہ وی آر مسلمز اور ہم اسلام کو اسٹیبلش کرنا چاہیں, لیکن یہ دے آر دا ڈاگز آف دا ہیل, یہ جہنم کے کتے ہیں. وہم شر الخلائق, میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, دے آر ورسٹ آف دا کریشنز. وہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف نہروان میں جنگ کی تھی اور آپ نے ان کا خاتمہ کیا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ کلمۃ حق, ہم تو کلمہ حق بلند کرتے ہیں, تو آپ کو ان سے کیا اختلاف ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمۃ حق یرید بها الباطل, کہ کلمہ یہ حق کہتے ہیں لیکن ان سے ان کا آبجیکٹو رانگ ہے. آپ بے شک بات ٹھیک کر رہے ہوں لیکن آپ کے آبجیکٹیوز کو دیکھنا ہوگا. ابھی جو آپ سینیریو بتا رہے ہیں عرب کنٹریز کے اندر اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں, وہ ڈسٹرکشن ہوگی, ان کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہیں. پہلے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف گئے تھے, اب ریبل فاشزم کی کلائمیکس پہ چلیں گے. تو ایک سوسائٹی جو جس کا ایک ہمارا مرکز تھا ارمین شریفین, میں آج بھی کہتا ہوں, آپ نے امہ کا لفظ بولا ہے, ہم ری آرگنائز کر سکتے ہیں تب کہ جب پوری مسلم امہ سب سے پہلے قبضہ چھڑائے حرمین شریفین کا آل سعود سے. یہ قابض ہیں وہاں پہ, آپ کو نہیں پتا انہدام جنت البقیع جتنا پورا سٹرکچر تھا, صوفیزم تھا, مسٹسزم تھا, اسلام کی تعلیمات تھی, اس کا مسخ کر کے رکھ دیا. پہلے اب وہاں سے قبضہ چھڑائے, پھر حرم کے سائے تلے آپ کے جتنی فورن منسٹرز ہیں 57 اسلامک کنٹریز کے, جس دن وہ حج کے موقع پر ہمارا ریلیجس ٹورزم بنا ہوا ہے, بھائی اس کو پولیٹیکل آرڈر بنائے حج کو. جب تک حج سے آپ کا پولیٹیکل آرڈر اناؤنس نہیں ہوتا آپ امہ نہیں بن سکتے. پھر روزہ رسول کے سامنے اپنی ایتھیکل پالیسی ڈیفائن کرے مسلم امہ کا, ایتھکس کا, موریلٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. جب تک یہ دو کام نہیں ہوتے وہاں سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. ریلیجس ٹورزم ہر سال کرتے, وہ ریونیو کدھر جاتا ہے حج عمرے کا کسی کو نہیں پتا, وہ وہیں پہ بس مسلمانوں کو چند ٹکے گوشت بیچ دیتے ہیں. تو جب یہ سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے فلسطین یا غزہ کی سچویشن نارمل نہیں ہوگی. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مسلم امہ کو ایک انٹرنیشنل اسلامک کورٹ آف جسٹس بنانی ہے, ایک اسلام OIC سے نکلے, یہ اسلامک UNO بنائے, یہ یونین آف نیوکلیر آفیسر سے نکلے, یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نہیں ہے. 80 سال سے فلسطین کا قضیہ, 60 سال سے کشمیر کا, آپ بار بار بھیک مانگنے جاتے ہیں وہاں پہ واشنگٹن DC میں, آپ وہی بھیک جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ مانگے, اللہ کے گھر پہ مانگے, وہاں جوائنٹ ڈکلیریشن دیں. دیکھیں امہ کی حالت کیسے نہیں سنورتی. ڈاکٹر صاحب نے باتیں کڑوی کی ہیں لیکن سچی باتیں کی ہیں, میں انڈوس کرتا ہوں ان کی باتوں. دیکھیں ایک اویکننگ موومنٹ چاہیے ہمارے اپنے اندر, مسلمانوں کے اندر یونٹی نہیں ہے. کہ کوئی بھی مجھے بتائیں کس مسلم ممالک میں یا کس ممبر سے, الا ماشاءاللہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ہم اپنے مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کوئی نہیں کر رہا, اس کے گلوبل آرڈر پہ کوئی بات نہیں کر رہا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین کا قضیہ ایک اس حدیث سے حل ہو سکتا ہے, ہم دنیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, the best among people who is the source of benefit for the whole humanity, not خیر المسلم, خیر الناس. چاہے وہ یہودی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہر کسی کے لیے باعث برکت اور نفع بخش ہوتا ہے. یہ سوچ ان میں ہم نے انڈیلنی ہے, اسکالرلی پوری دنیا کو بتانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سیرت کا یا قرآن کے پرسپیکٹو یا وہ چیزیں, آج ہمارا کانفلکٹ ہے نا, میں آخری بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاں جب کانفلکٹ ہو جائے جیسے مسلمان ممالک کے آپس میں لڑ رہے ہیں, قرآن سورہ احزاب چیپٹر 49 آف دا ہولی قرآن ورس نمبر 9, اللہ نے پیسفل مینز آف کانفلکٹ ریزولوشن بتا دیے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. If two countries or two groups of the Muslims they kill each other, make them reconcile, make peaceful arrangements among them. کہ جب دو مسلمان لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلو کرواؤ. اور سلو میں آپ کو بتائے ڈائیلاگ ہے, میڈیشن ہے, آربیٹریشن ہے, لیٹیگیشن ہے. ہم ساری چیزیں بائی کا پاس کر کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے. بھائی پہلے ود ان دا مسلم ورلڈ پیسفل مینز آف کانفلکٹ ریزولوشن کو تو اڈاپٹ کریں, پھر کشمیر اور فلسطین پہ آئیں. آپ ٹیبل پہ ہی نہیں بیٹھتے اسلامک کنٹریز آپس میں.
آپ کے سعودی عربیہ کے کتنی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اسی طرح باقی گلف کنٹریز کے, اسرائیل کے ساتھ. آپ ترکی کی بات کرتے ہیں, طیب اردگان لوگ ہیرو بناتے ہیں, کیا ان کے ٹریڈ اور بزنس اور باقی ایگریمنٹس نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ بات کرنا آسان ہے, پریکٹیکل سٹیپس کون لے گا؟ تو یہ ری یونائٹ کرنا پڑے گا میرے خیال میں سب کو مل بیٹھ کے حرم کے سائے میں, تب جا کے یہ پالیسیز آگے بڑھیں گی اور کشمیر, فلسطین, دیگر قضیے حل ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پلیز بلال. جی السلام تھینک یو سر. پہلے تو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان سب چیزوں کو ایک خوبصورت وے میں پریزنٹ کرنے کے لیے. سر میرا ایک کوشچن جو ہے وہ سر جنید سے ہے کہ سر جیسے آپ نے کہا کہ جب 2006 میں لبنان اور اسرائیل کی وار ہوئی تھی, اور وہ فرسٹ ٹائم شاید ہسٹری میں تھا کہ اسرائیل کو کوئی فورس جو ہے وہ اس کے عزائم میں ناکام کر رہی ہے بیسیکلی, اور وہ جس مقصد کے ساتھ آئے تھے اس کو بالکل کمپلیٹ جو ہے وہ اپوزٹ ریزلٹ مل رہا ہے. وہ سر اوبیسلی ملٹری ریٹیلیشن کی وجہ سے ہی ملا تھا, اور اس کے بعد اگر ہم آج تک دیکھیں تو آج تک جو ہے اس کے بعد جو انگیجمنٹ کے سناریو یا جو رولس ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئے, اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس لیول پہ جا کے لبنان پہ اٹیک نہیں کرتا تھا, یا ایون حزب اللہ پہ یا پھر ان کے کمانڈوز پہ بھی اس لیول پہ جا کے ریٹیلیشن نہیں کرتا تھا, کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ہمیں ریٹیلیشن بھی ملے گی اگر ہم کوئی اسٹیپ کرتے. تو ابھی ریسنٹلی سر جو کچھ ماہ پہلے ان کے شاید کسی کمانڈر کو جو شہید کیا تھا شام میں حزب اللہ کے, تو وہ کمپلیٹ جو تھے کافی عرصہ, میرے خیال سے کچھ منتھس ہو گئے تھے کہ وہ ریٹیلیشن کے بدلے میں جو تھے اسرائیلی آرمی وہ آن اسٹینڈ تھی, اور وہ بارڈر پہ انہوں نے کافی اکوپمنٹ بھی سینڈ کی تھی, اور اس کے نتیجے میں کہ وہ اسٹینڈ بائی پہ تھے کافی ان کا اکنامیکل بھی جو تھے ریسورسز بھی تھے وہ بھی یوٹیلائز ہونے لگے. اور یہ ایک حالانکہ حزب اللہ نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کی, پر وہ ایک خوف تھا کہ حزب اللہ میں بھی ریٹیلیٹ کرے اس کے بدلے میں. تو سر کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حماس نے اس بار جب ریٹیلیشن دی ہے, اور وہ بھی میرے خیال سے جتنے حماس نے میزائلز فائر کیے ہیں آلموسٹ مور دین 4000, وہ شاید حزب اللہ نے بھی کمپلیٹ نہیں فائر کیے تھے 2006 وار میں, وہ 3000 اینڈ سم تھنگ میزائل تھے جو پوری 33 دن کی وار میں فائر کیے تھے حزب اللہ نے اس وقت اگر حماس کے پاس اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ صرف ڈیوریشن آف دا 11 days وہ اتنے میزائل فائر کر رہے ہیں, اور ان کی ایکچوئل جیسے کہ آپ نے کہا کہ رینجز بھی بڑھ گئی ہیں, اور مور ڈرونز بھی ان کے پاس ہیں, انمینڈ ریڈیل وہیکلس بھی ہیں, تو آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اب میں بھی تھوڑا بہت کوشیس ہو جائے فیوچر میں غزہ پر اٹیک کرنے کے حوالے سے, یا پھر شیخ جرہ میں یا پھر جو سراؤنڈنگ ایریاز میں جو ان کے فیوچر پلاننگ تھی انیکسیشن کی, وہ کہیں نہ کہیں اس میں ڈیلے آئے, یا پھر اس طرح کی کوئی مومنٹ آئے کہ وہ تھوڑا کوشیس ہو جائے اور اس چیز سے اس لیول پہ اگریسو لیول پہ نہ جا کے بلکہ تھوڑا بہت بیک اسٹیپ ہو جا کے اس کو جو ہے وہ موو کریں, یا پھر موو ہی نہ کریں اس سیکٹر میں. رائٹ, نہیں تھینک یو, شکریہ فار دیٹ. اچھا اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو جب اسرائیل نے انویڈ کیا تھا لیبنان کو 2006 میں, اٹ واز ناٹ جسٹ حزب اللہ کے جو راکٹس جو ناردرن اسرائیل میں جا رہے تھے جو خالی اسرائیل کو ڈرا رہا تھا, اٹ واز ایکچولی مین ٹو مین کامبیٹ. ٹھیک ہے, اٹ واز لٹرلی کہ حزب اللہ ویری ڈسپلنڈ force was actually man to man soldiers, Israeli soldiers ko. Israeli soldiers were running back, bhag rahe the wapas to Israel at that point. So that was a man to matlab hai ki it was much more than just missiles actually. It was a much more than that, jis tarah ke wo defend kar rahe the, plus the other type of capabilities they had on the ground. ٹھیک ہے, that's what was going on. And اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ یہ جو اسرائیلی obsession ہے, پہلے تو سعودیوں کا بھی تھا, لیکن بیسکلی MBS محمد بن سلمان has failed on all of his foreign policy fronts. تو اب ایران اور قطر کے ساتھ اب فائنلی وہ ابھی ڈاکٹر عمر کہہ رہے اب فائنلی اب ریکنسیلیشن کی طرف اب جانا چاہ رہا ہے, because he has failed on every single front. But the Israelis کا جو obsession ہے ایران کے ساتھ, it's actually also really an obsession with Hezbollah, because they know کہ اسی لیے as you correctly say کہ 2006 کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی to go back to inside Lebanon because of what happened in 2006, but because یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ obviously
that Hezbollah gets arms from the Iranians. And even Syria ke saath sabse bada masla for many of these, the Syrians didn't really wo kya they resisting Israel unhone kabhi no, but the biggest crime was they were facilitating, enabling the arms to reach to Hezbollah. ठीक है? So the question of Hamas is no. I mean, I think the rockets, etc., these things in the face of the military power of Israel, वो तो you cannot say. I mean, there's not a मुकाबला. वहाँ कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है? What I was saying is कि clearly कि whatever Hamas was doing, ठीक है? Whether it was armed or unarmed, जो भी है, it and जो 2006 में जो elections जीते थे Hamas, ठीक है? It was not necessarily because कि एक movement है जो एक armed struggle में बस involved है. It जीता था 2006 के internal Palestinian elections में because the Palestinian Authority, main group Fatah, उस वक्त तक was considered to be an absolute sellout organization that was working on behalf of the Israelis for the security of the Israelis, not for the security of the Palestinians, and was like a police force for the Israelis against the Palestinians. That is why Hamas won in 2006, okay? Because they were considered the only genuine resistance organization amongst the Palestinians. And is baar bhi still considered the rockets were a symbol of that. Uska ek symbol tha. No one believes koi bhi nahi कि वो rockets से Israel को we're going to defeat Israel. No, but they appreciated the fact that they will not step back. They will not be intimidated and will not fear it. कि आएगा, they will pound Gaza to the ground, but Hamas will say no. We will continue to resist and fight. We will rather. This is a quote, a very famous quote, that we would rather die standing than being slaves on our knees. ठीक है? So that's the philosophy of it. The thing is that is the component that why Hamas earns that respect. लेकिन the liberation of Palestine जो बात वही हो रही थी पहले डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि that requires something much broader. जो एक जमाने में actually थोड़ा बहुत था, it had a more look, ये secular religious terms ये actually आज के फजूलियाती actually discussions होते हैं in pathetic liberal circles in Pakistan. लेकिन in the time of pre-67 and the time of Nasser, and Nasser had many mistakes as well, ऐसे बात नहीं है, but he understood that the Palestinian struggle is a general struggle, is the larger struggle, and the road to Tel Aviv begins in Cairo, begins in Riyadh, begins in Amman. के मतलब है कि ये जो corrupt Arab regimes हैं जो collaborate कर रहे हैं कि इनको भी फारग करना है, that this is a collective struggle that can only liberate Palestine. ठीक है? And the final point is that I want to reinforce जो डॉक्टर उमर कह रहे थे वो यही है कि if there was, just imagine, वही बात है कि this term people are afraid to use it obviously because of ISIS, etc. But call it a caliphate, call it a sovereign Muslim power, या call it anything, ठीक है? वो जो discussion अभी हो रही थी उम्मा के बारे में ये वो. But if there was right now, I mean, what, Muslims are about 1/4 of the global population, ठीक है? If there was a sovereign Muslim power in the world that actually represented the interests of Muslims on the world scene, ठीक है? We're not talking about some Muslim sovereign power that wants to fight, but just a Muslim sovereign power. ये सोच सकते हैं कि जिस किस्म के cruelties and terrorism that is taking place in Palestine, in Kashmir, against the Rohingya, ये इस वक्त हो रहे होते? Never. They would not be happening if there was a sovereign Muslim power. इतने ज़्यादा मुल्क हैं, Muslim countries all divided, all ये वो. But if there was one,
this would not be taking place. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. اچھا شاہد بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ دیکھیں آپ نے ذکر کیا تھا جو جنگ ہوئی تھی جمال عبد الناصر کے دور میں یو اے ایس کی جو جنگ ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ, اس کے اندر ہمارا ایک جو مین رول تھا وہ تھا سوویت یونین کا. مگر اس دور میں یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ مطلب کہ سوویت یونین ٹوٹ رہی تھی, تو جب تک ان کی ملٹری کی ضرورت پڑی تھی جمال عبد الناصر کی ہو یا باقی ان کی کنٹریز کو, اس وقت تک وہ مطلب یہ 6 دن میں انہوں نے سارا صفایا کر دیا تھا, اس وقت تک ان کی ملٹری پہنچی نہیں تھی. مگر ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں یہ دیکھے کہ رشیا کی دوبارہ انٹری ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں, اور وہ آ کے سب سے مطلب ایک کمزور ترین پریزیڈنٹ جو مطلب کہ جس کے اگینسٹ ایگزیکٹو آرڈر سائن کر دیے تھے اوباما نے کہ ہم نے اس کو مطلب کہ قتل کرنا ہے, اور وہ بشار الاسد, اس کو آگے بچا دیتے ہیں. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی رشیا اس پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ ابھی ایک اور بھی نیوز بریک ہوئی تھی کہ جب انٹونی بلنکن اور یہ رشین فارن منسٹر کی ایک آئس لینڈ میں ابھی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہے, تو وہاں پہ رشیا نے یہ انشور کیا ہے, یہ باور کروایا ہے انٹونی بلنکن کو کہ ہمارے انٹرسٹ ہیں ریجن میں, اگر اسرائیل نہ رکا تو we will consider aggression on Russia this time. تو اس کی بیس پہ رپورٹس ہیں, آپ کنفرم کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اوپر انالیسس دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بائیڈن نے وہاں پہ کال کی, کیونکہ وہ تو مطلب کہ پہلے تو بالکل میٹھے میٹھے بنے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب کہ وہ سفارتکاری کو ایک اور موقع دیں گے, ہم ابھی مطلب کہ نیٹ وہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس نہیں بنائیں گے. مگر جیسی یہ مطلب کہ بات ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بائیڈن نے نیتنیاہو کو کال کی اور رات کے 2 بجے کیبنٹ کی میٹنگ کال ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دم سیز فائر ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ چائنا کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اس سب میں؟ تھینک یو زین. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک جب کسی ملٹری الائے نے آپ کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ موبلائزیشن نہیں کرتے. رشیا کے پاس ایون کولڈ وار میں بھی ایکسپیڈیشنری فورسز جو ہیں وہ بہت کم تھی. ان کے پاس کوئی ایک جو ایکسپیڈیشنری فورسز کا ایلیمنٹ ہے وہ رشیا کے پاس بہت لمیٹڈ ہے. ان کے جتنی ایکسپیڈیشنری فورسز کے فورس ایلیمنٹس تھے they were deployed in ایسٹرن یورپ, اور باقی کنٹریز کے لیے ان کے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ ایکسپیڈیشنری فورسز اویلیبل نہیں تھیں. فار ایگزامپل آپ کو ایکسپیڈیشنری فورسز کے لیے مرینز کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو لینڈنگ کرافٹس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ایئر کرافٹ کیریئرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اٹس بیسکلی اے سی وارڈ فورس. تو رشیا کے پاس یعنی کہ سوویت یونین کے پاس ایسی کوئی فورس اویلیبل تھی ہی نہیں ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کنٹری کے نیٹ سیکورٹی گارنٹر ہوتے ہیں اور آپ اس کو سیریسلی لینا چاہتے ہیں تو جنرلی جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کنٹری کے اندر آپ اپنی ملٹری موبلائزیشن آلریڈی کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ فارورڈ ڈپلائڈ بیسز ہوتی ہیں نا, جیسے ابھی الداران ہے یا قطر میں 6 فلیٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ کے اوکیناوا کے اندر بیسز ہیں, تو باقی بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں امریکہ کی ریمسٹرین بیس ہے جرمنی کے اندر وغیرہ وغیرہ. تو فارورڈ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اٹ از بیسک ریکوائرمنٹ فار ان دی ایبسنس آف دی ایکسپیڈیشنری فورسز. تو سوویت یونین, میں اس چیز کو آرگیومنٹ کو نہیں مانتا کہ سوویت یونین واز ایکچولی جینونلی انٹرسٹڈ ان فائٹنگ فار ایجپٹ اور فار یونائٹڈ عرب ریپبلک, کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے وڈ ہیو ڈپلائڈ دیئر فورسز ان ایجپٹ ان سائنائی. فارورڈ ڈپلائمنٹ وہ ضرور کرتے, انہوں نے ایسے کچھ نہیں کیا. اور سیکنڈلی ایکچولی میں پہلے بھی بات کی کہ دیکھیں جو جنگ ہوتی ہے نا وہ اٹ از نارملی 95% انٹیلیجنس اینڈ 5% وارفیئر. تو اف یو گیٹ یور انٹیلیجنس رائٹ یو ون. اور انہوں نے سوویت یونین نے ایک چیز یہ کی تھی کہ دے پرووائڈیڈ فالٹی ان ایکشنبل انٹیلیجنس ٹو دی ایجپشنس, جس کی وجہ سے جو ایجپشن فورسز کی موبلائزیشن تھی ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر ان سائنائی, اٹ واز ان کوآرڈینیٹڈ اینڈ دے بیسکلی پینکڈ اینڈ کنفیوژن کی حالت میں انہوں نے بہت ساری جگہوں سے پریمیچور ودرال بھی کیا ہے, جس کی وجہ سے اسرائیلی فورسز ور ایبل ٹو پنجر دیم اینڈ دے ور ایبل ٹو ٹیک ٹیریٹری فرام دیم. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈلی رشیا کا جو رول ہے, دیکھیں رشیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو آئی ہیو ورکڈ فار رشیاز بگیسٹ تھنک ٹینک, تو میرا تھوڑا سا ایکسپوجر ہے رشیا کے ساتھ. اینڈ میرے خیال سے رشیا کی جو نیشنل پاور ہے اٹ از ویری لمیٹڈ, اٹ از ایز لو ایز اٹ ہیز بین ہسٹوریکلی اسپیکنگ.
تو وہ جو انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اپنی ایک فورس ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، ٹیکٹیکل لیول کی فورسز ڈپلائی کی ہوئی ہیں، مطلب کوئی میس موبلائزیشن رشین فورسز کی کہیں نہیں ہوئی ہے. دے ہیو ڈپلائڈ ان یوکرین، دے ہیو ڈپلائڈ ان کرائمیا، دے ہیو ڈپلائڈ ان سیریا جس کا آپ نے بتایا، دے ہیو آلسو ڈپلائڈ ان لیبیا ٹو سم ایکسٹینٹ، اور کچھ ہارن آف افریقہ کی کنٹریز میں بھی آپ کو رشین فورسز آج کل نظر آ رہی ہیں. دے ہیو اے پرائیویٹ ملٹری کمپنی کالڈ واگنر گروپ وچ از بیسکلی دا رشین بلیک واٹر. تو وہ نارملی بجائے اس کے کہ وہ اپنے یونیفارم فورسز کو ڈپلائی کریں، دے آر یوزنگ مرسنریز. سو رشیا کا رول جو ہے اس کو میں بالکل لمیٹڈ دیکھتا ہوں. رشیا ڈز ناٹ ہیو دا کیپیبلٹی ٹو چینج دی آؤٹ کم آف اے وار رائٹ ناؤ. زیادہ سے زیادہ اگین what they can do is they have some assets to provide geospatial intelligence, satellite mapping، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ عرب کنٹریز کے پاس نہیں ہے فی الحال. ایون پاکستان کے پاس بھی کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اسپائی سیٹلائٹس نہیں ہے. تو ہماری کیونکہ ریلائنس ہے آن کمیونیکیشنز اینڈ جیوسپیٹیل جو ہوتی ہے، یہ دس از آئی کیپ مینشننگ دس بیکاز دس از دا کرکس آف ماڈرن وارفیئر. اس کے بغیر آپ لڑائی نہیں کر سکتے. آپ کو مشن پلاننگ کے لیے ملٹی ٹیئرڈ گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ اپنی جو ابھی فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب فاٹا میں آپریشنس کرنے کے لیے گئے تھے تو ہم گوگل میپس استعمال کر رہے تھے. ہمارے پاس کوئی بیسک کیپیسٹی بھی نہیں تھی کہ ہم اپنے ملک کے اندر ہمارے پاس میپنگ اویلیبل نہیں تھی. تو یہ مونوپلی ہوتی ہے اور یہ کنٹریز استعمال کرتے ہیں اس چیز کو نا. رشیا کے پاس اسپائی سیٹلائٹس ہیں تو وہ آبویسلی اس لیوریج کو استعمال کریں گے جیو پولیٹیکلی اسپیکنگ. تو میرے خیال سے کوئی میں اس کو کم از کم سگنیفیکنٹلی نہیں دیکھتا کہ رشیا کی جو آپ کی جو ڈپلائمنٹس انہوں نے مڈل ایسٹ میں کی ہوئی ہیں اس کا کوئی اسپیشل آؤٹ کم ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہسٹورک کانٹیکسٹ ہے اس میں ورلڈ وار ون کے بعد سے جو سیریا ہے اٹ واز سپوز ٹو بی فرینچ سفیر آف انفلوئنس. اور what has changed lately is because of this war in Syria has shifted away from France and into the Soviet camp. اور وہ تو چلیں بہت پرانی ایک ان کے پاس ہارڈ ویئر بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، اور یہ اسرائیل کی کلوز کمیونیکیشن کی وجہ سے فرانس کو بہت نقصان ہوا سیریا میں، حالانکہ سیریا پہ بہت انفلوئنس تھا فرانس کا. اور رشیا نے فرانس کو اسینشلی ایز اے نیٹ سیکورٹی گارنٹور ریپلیس کر دیا ہے. تو ناؤ وہاں پہ دے ہیو اے نیول بیس ان سیریا، اور وہ میڈیٹرینین پہ رشیا کی ایک ہی نیول بیس ہے، بلکہ فوراً ایک ہی نیول بیس پرماننٹ نیول بیس ایک ہی ہے رشین نیوی کے پاس جو دے ہیو ان سیریا. تو obviously سیریا کے لیے دے ول فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل. وہ وہاں پہ اپنی کنسالیڈیشن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سیریا میں نا ایک میجر جو ایشو ہے، رشیا ایز سچ انوالو نہیں ہو سکتا نا مڈل ایسٹ کے افیئرس کے اندر، کیونکہ دے ہیو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ود دی اوپیک کنٹریز، مڈل ایسٹرن اوپیک کنٹریز. جو سیریا کے اندر اصل لڑائی ہو رہی ہے اس کی جو ایکچوئل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عرب کنٹریز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ وہ ایک اوور لینڈ پائپ لائن ڈیولپ کریں گے آل دا وے ٹو یورپ، اور وہاں پہ وہ اپنی جو آئل اینڈ گیس اور ہائیڈرو کاربن ریزروز ہیں ان کو ایکسپورٹ کریں گے. رشیا ڈڈ ناٹ لائک دیٹ، ایران obviously did not like that. تو یہ پراکسی وار جو شروع ہوئی ہے اٹ از بیسکلی بیکاز آف دی ہائیڈرو کاربن پائپ لائن پروجیکٹس جس کو انہوں نے اسٹاپ کیا. اور یہ بیسکلی رشیا کبھی بھی آسانی سے سیریا سے نہیں نکلے گا، کیونکہ سیریا کی جیوگرافی جو ہے وہ اٹ از ایبسلیوٹلی کریٹیکل کہ اگر آپ نے ایک اوور لینڈ پائپ لائن بلڈ کرنی ہے یورپ کی طرف تو سیریا از بیسکلی رائٹ ان دا مڈل، اور اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو دس از وائی سیریا میں رشیا وہاں پہ ان کو بیسکلی عربس کی جو ایک ہائیڈرو کاربن کے جو ان کے ایمبیشنز ہیں ایکسپورٹس کے وغیرہ وہ ان کو روکنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک وہ اور ملٹی ٹیئرڈ ہیں بیسکلی، دے آلسو ہیو سم انفلوئنس آن ٹرکی، کیونکہ ٹرکی اور رشیا کی پرانی ایک رائیولری چل رہی ہوتی ہے. ورلڈ وار ون میں بھی ان کی جنگ ہوئی آپس میں، اور اس سے پہلے بھی. تو چونکہ آپ نے ٹرکی کو اگر آپ نے کنٹین کرنا ہے تو سیریا سے اچھی جیوگرافی آپ کو نہیں مل سکتی. مطلب اٹ از فرام ٹرکش پرسپیکٹو سیریا از لائک افغانستان مطلب پاکستان کے پرسپیکٹو سے جیسے افغانستان امپورٹنٹ ہے ویسے ہی ٹرکی کے پرسپیکٹو سے سیریا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے میرے خیال سے آئی ڈونٹ سی رشین رول ایز اے گیم چینجر. obviously اٹ از این امپورٹنٹ رول رشیا ایز اے مڈل پاور، اور وہ جہاں اس کو اسپیس ملے گی وہ اس کو مینیپولیٹ کرے گا بائی فورس آف آرمس، بائی سبورژن، بائی کوورٹ ایکشن، بائی پراکسیز وٹ ایور دے کین. اس کے علاوہ چائنا کا آپ نے رول پوچھا. دیکھیں چائنا کی جو اسٹیٹ ہے اٹ از اے ویری ڈفرینٹ کنٹری. وہ ابھی تک انہوں نے کوئی وار آف اگریشن نہیں لڑی، اینڈ دے آر ویری کیئرفل ان ٹرمز آف انٹرنیشنل پالیٹکس. وہ بڑے ایک طریقے اور میتھوڈکلی وہ اپنے فارن ریلیشنس کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے آپ کو سی پیک دے دیا ہے، وہ ایران کو انہوں نے ایک $400 بلین کی ڈیل دے دی ہے.
مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ وہ BRI کے کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز کو انہوں نے اپنے ونگ کے نیچے لے لیا ہے تھرو BRI کی جو سینٹرل الائنمنٹ ہے تھرو الٹائی کوریڈور. تو چائنا کی جو میرے خیال سے جو اگر آپ انوالومنٹ ان اسرائیلی پیلسٹائن کانفلکٹ میں نہیں دیکھتا کہ چائنا جو ہے وہ کوئی سگنیفیکنٹ رول پلے کرے گا. انہوں نے ریسنٹلی یہ جو فلیئر اپ ہوا ہے اس میں انہوں نے امریکہ کو بڑا اوپنلی ٹارگیٹ کیا ہے آن ہیومن رائٹس پرسپیکٹو, وہ بھی اپنی ریزنس کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ اوپنلی چائنا کو ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے ٹارگیٹ کرتا رہتا ہے, ویگرز اور اس طرح کی جو مدعے انہوں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ چائنا نے کچھ یہ بھی آفرز کی ہیں ٹو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے, جی آپ اگر نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیل اور فلسطین کی نیگوسیشنز ہم چائنا میں ہوسٹ کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ان لائکلی ٹو ہیپن. اوبیسلی امریکہ وہ چیز نہیں ہونے دے گا. چائنا از ٹرائنگ ٹو گین انفلوئنس ان دا مڈل ایسٹ, لیکن چائنا کا جو انفلوئنس ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی پیورلی اکنامک فار دا ٹائم بینگ. انہوں نے جو ایک ہارڈ ایسٹ ان کا چائنا کا ہے اس ریجن کے اندر, وہ اٹ از دی بیس دے ہیو بلٹ ان جبوتی, ملٹری بیس, نیول ملٹری بیس ان جبوتی. تو وہاں سے شاید ان دا فیوچر آپ کو نظر آئے گا کہ مزید ایکسپینشن چائنیز ملٹری فٹ پرنٹ کی آپ کو میڈیٹرینین کی طرف نظر آئے گی, جس میں پھر ایجپٹ اور یہ جو آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں دے ول بیکم مور امپورٹنٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں دس از آل اے گیم آف انٹرسٹ, اور اگر چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہ الائن ہو جائیں گے ود دی عربس اینڈ پیلسٹینینس تو obviously وہ ان کو سپورٹ کریں گے. they will not support them like Soviet Union اور Americans do, but وہ ان کو through economic means یا جو بھی ان کی ایک فارن پالیسی کی ایک ڈاکٹرن ہے اس کے تحت وہ ان کو سپورٹ کریں گے. بٹ اگین آئی ڈونٹ سی چائنا انٹرونشنزم پہ بلیو نہیں کرتا فی الحال, تو کم از کم ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اٹس اے کنٹری دیٹ ڈز ناٹ بلیو ان انٹرونشنزم. اور ان کی جو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیکاز وہ جس طرح کی ان کے فارن ریلیشنز ہیں جو جس کو امریکہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی کہتا ہے, مطلب دے ہیو سیٹ اپ اے ہیوج انویسٹمنٹ فنڈ تھرو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک, اور اس کے تحت وہ ڈفرنٹ کنٹریز کو انگیج کر رہے ہیں. دے آر انگیجنگ کنٹریز فرام آسیان ٹو GCC اینڈ عرب لیگ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو شاید ان دا فیوچر چائنا کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ہو جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر, بیکاز چائنا از ڈپینڈنٹ آن مڈل ایسٹرن آئل. ہو سکتا ہے آپ کو پاکستان سے چائنا ایک کوئی پائپ لائن نظر آ جائے, کوئی ریفائنری نظر آ جائے, کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نظر آ جائے, but at the same time I do not think that China will become a policeman. It will not engage militarily in the Middle Eastern conflict. Thank you. Okay, got it. Then can I just add a quick friendly amendment to something on this question? Because I think this is very important. And in the larger context, ایک کوشچن بھی آپ لے لیں پھر اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں. تو کوشچن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو سو کالڈ مسلم ممالک نے رول پلے کیا ہے, اور خاص طور پہ جو ایک طرح کا ڈرامہ لگایا ہے ہم لوگوں نے مسلم ممالک نے, اب میں اما کا ورڈ نہیں استعمال کرتا کیونکہ ڈاکٹر عمر صاحب نے بہت مطلب کہ ہیوی آرگیومنٹ دی ہے اس پہ. تو جو مسلم ممالک نے یہ جو ڈرامہ لگایا UNO میں, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور اوپر سے جو ٹرکی, اوپر اس کی جو $6 بلین کی ڈیل ہے, جو اس کا مطلب کہ ٹریڈ چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ, اوپر سے اس کی جو مطلب کہ ملٹری پیکٹ ہیں, جو ڈیفنس پیکٹ ہیں, اس کے باوجود اب میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ مطلب کہ اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر فلسطین اور اسرائیل میں جھڑپیں ہوتی ہیں تو طیب اردگان کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسے ایسے سیاسی بیانات دیتے ہیں, پھر اس کی جو مطلب کہ ٹرکی کی عوام ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رائٹ, اچھا ٹھیک ہے, لیٹ می گیٹ ٹو دیٹ, لیکن لیٹ می پہلے وہ ایڈریس کرنے دو یہ ایشو. لک, مڈل ایسٹ میں since the Cold War 1945 کے بعد basically جو Middle East was handed by the British to the Americans, ٹھیک ہے, and the Americans کا جو پورا architecture of control over the Middle East, ٹھیک ہے, it centered around controlling what the US State Department at that time called the most strategic prize in world history. کیا؟ تیل, ٹھیک ہے, oil. So it centered around that. They realized the Arab regimes were important. ان کو prop up, یہاں اس کو بٹھا دو, یہاں اس کو بٹھا دو, یہاں Al-Saud family کو, وہاں اس کو, all these regimes. And after 67 war, جب اس وقت تک Arab nationalism ناصر جو represent کر رہا تھا, which was a threat to that American hegemony, ٹھیک ہے, جو control تھا Middle East پہ,
67 में जब इजराइल ने दिखा दिया कि हम इसको भी डिफीट कर सकते हैं, that is really when, not before as we were saying the French were were arming Israel, etc. 1967 के जंग के बाद was really when the Americans started to support Israel blindly, uncritically, and so forcefully, and American public, liberal intellectuals, sare, everyone on the side of Israel. Yeah, wo theek hai. But we have to understand things have changed. Things have changed quite dramatically. The role of the United States, and actually Obama ye samajh raha tha, Obama bhi ye samajh raha tha jab Obama ne kaha कि let's start this pivot to Asia, ठीक है, pivot to Asia, let's go to China and वहाँ they understood this कि Middle East में and even in Afghanistan, I mean we have lost. I mean we have created destruction, chaos. We don't actually even know what to do with it. बस ये है कि बस कि तेल भी आता जाए. वैसे तो हमारे पास भी अब the US has tail as well, and we get some from other places. But in the Middle East, we have created a mess. ठीक है? तो वो जो एक stable architecture of control उनका जो था, that no longer remains there. And जब हम कहते हैं कि the Russians, you know, this is a neoconservative American banda at a think tank in Washington D.C. says that Putin, with a very weak hand, has played brilliantly over the past. Over the past decade, from the overthrow of the government, the fascist government in Georgia, then in obviously in Ukraine, and of course, most importantly in Syria. In Syria, it's not just intelligence. It was actively, the Russians were prepared. जब उन्हें jets भेजे हैं, they were prepared. And of course, आप जानते हैं कि Turkey के साथ तो direct, that was the first time ever. Not even during the Cold War कि Russia और एक NATO member ने directly confront किया. When the Turks took down that Russian plane, that was the first time. And what did Erdogan do? And the Turks, they apologized for that. And उसके बाद क्या हुआ? The Turks wanted the anti-ballistic defense system from the Russians, which they got, which the Americans opposed. So things have changed. मकसद मेरा ये कहने का, things have changed dramatically. ये कोई नहीं कह रहा कि the Russians will come out and start a war against Israel, be completely in defense of the Palestinians. But the Russians are very smart. The smartest foreign minister in the world today, probably the two most. एक तो Lavrov of Russia, and probably the second of Zarif of Iran. Okay? They are playing their cards so well in the Middle East in terms of this balancing act. We have to recognize that. इसको recognize करना बहुत जरूरी है. And the other factor of China. I mean, these guys were, ये सारे Israel खींच रहा था अमेरिका को. I mean, पिछले एक सेकंड 20 साल से खींच रहा था to go to war against Iran. Immediately China invests for $400 billion in it, basically to prevent that. So I do think that things have changed dramatically. And जो Kissinger का जो advice है, वो अब the American foreign policy establishment has ignored. What did Kissinger say back in the 70s? He told Nixon, don't divide the Soviet Union, divide Russia and China. एक के साथ दोस्ती करो, क्योंकि दोनों के साथ हम नहीं कर सकते मुकाबला. But these people don't understand that, and now the Russian-Chinese strategic alliance is उसको defense pact उस बुलाई या नहीं बुलाई, they don't care. But they are a strategic alliance, and they will make a difference in the politics of the Middle East. Now, the second question, which was, एक बार Zain अगर repeat कर दो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मुस्लिम ममालिक ने ड्रामा लगाया है UNO में, क्या इसकी जरूरत थी? और ऊपर से जो जो टर्की के मतलब के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ,
اور میں نے کہا تھا کہ میں ایک جگہ ریڈ کر رہا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کے کہیں پہ بھی کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ طیب اردوغان کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی مطلب کہ جذباتی تقریریں کرتا ہے آگے، تو اس کا مطلب کہ ووٹ مطلب کہ مین پاور اس کی ٹرکی میں زیادہ ہوتی ہے، تو پولیٹیکلی سب سے زیادہ گین اس کو طیب اردوغان کو ہوتا ہے. سر کائنڈلی جلدی ریپ اپ کریں کیونکہ ٹائم Right. No, کم رہ گیا. absolutely. ٹھیک ہے. Well, I mean, look, I don't want to get into this. اب وہی بات ہے. اب ایک سائیکو انالیسس میں کروں اب ایردوغان کے بارے میں کہ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اس کا کیا what calculation. I mean, this is also a man who basically not just the Turkish military کے اندر elements اور جو Gulenis, but basically the CIA as well, جس کے خلاف ایک failed coup ہوا تھا. ٹھیک ہے. We also have to remember that. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. There was a failed coup against this man. ٹھیک ہے. And so when you say کہ yeah, he's a popular international Muslim leader because اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, yet the Turkish, as you correctly say, کہ ترکی کا وہ still the trade, the $1 billion whatever trade relationship that exists. But again, I don't want to get into this case personally, how much he benefits from this and that and whatever. Erdogan is one man. Okay? Erdogan is one man. When the AKP came to power, they were the first ones ever, سب سے پہلے جنہوں نے کردوں کے ساتھ, they tried to actually reconcile and ایک تھوڑا سا peace کا یہ وہ کرنے کے لیے. What happened then, this failed coup, etc. Erdogan is put in a position in which he has to now make alliances with those same people in the military, etc. But again, log ye analysis nahi karte because they don't know. Un logon ke saath that were actually against him before, and now they're going after the Kurds again, etc., etc. So again, I don't want to personalize the issue about what Erdogan and on all of that. As far as the Muslim Ummah and their behavior at the UN, well, you saw it. After the UN Security Council thing, who was the person? I mean, before that, Imran on his tweets, even though, and I have inside information, Imran was told not to be so public about it, not to tweet so public about it. He didn't care. He did it. Anyways, Tamim Qureshi, again, you saw him on CNN, whatever. If you samajhte ho ke acha, he could have said it better, ya jo bhi, whatever. But he made it very clear. Who else is doing that? پاکستان کے اوپر تو یہ ہے نا کہ مطلب کہ پہلے بولتے نہیں تھے, اب چلو شکر ہے بولنا سٹارٹ ہوئے, مگر جو ٹرکی والی سائڈ ہے وہ منافقت کا تو جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی فی الحال میں ڈاکٹر عمر کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قائد اعظم کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے, مگر ابھی جہاں تک نظر آتا ہے کہ جب سے وہ OIC کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد ایک ہم نے مطلب کہ مسلم ممالک نے ایک نیا مطلب کہ آپشن دی اسرائیل کو کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم مطلب پاکستانی قوم اس کو کیسے لے کے چلے؟ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لائن ڈرا کر دی تھی, وہی اسٹیٹمنٹ ہماری فارن پالیسی ہے ریگارڈنگ اسرائیل کہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کی چونکہ اس کے لیے الگ موضوع چاہیے, میں اس پہ بڑا 100% کلیئر ہوں کہ پاکستان بنا ہی اسرائیل کے مقابلے کے لیے. 2 نظریاتی ممالک پوری دنیا میں آئیڈیالوجیکل بیسس پہ, 1 از پاکستان, 2 از اسرائیل. یہ 2 آئیڈیالوجیز ٹکرائیں گی, اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا. اور ابھی جو سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, پریڈکشنز حدیث میں ہے, شام میں جب ہوگا, عراق میں ہوگا, یہ عرب ورلڈ کی میں نے آپ کو بات کی, یہ سارا سینیریو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ہند سے, پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں, یہاں کا لشکر اور بڑا فوجی ساز و سامان اور ایک شخص ہوگا جو لیس ہوگا. وہ پریڈکشن آپ کے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہے, یہ حدیث میں موجود ہے بالکل. یہ 1400 سال پہلے آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں, حدیث صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے, اس کی امپلیکیشنز ہیں, اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی تعلیم دینے کے لیے نہیں, بلکہ تھیمز آج کے دور تک, قیامت تک کے سائنس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئے تھے. تو ہم نے ایک بند ڈبے میں اگر ایک ریلیجس ہو, ایک اس بائنڈنگ میں رکھ لیا ہے تو وہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے حدیث کے چیپٹرز بڑے ہوئے, وہ ایک الگ موضوع ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, پاکستانی قوم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, پبلک کا پریشر ہے, اور میں نہیں سمجھتا گورنمنٹ کی کوئی ایسی انٹینشنز ہیں. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, ظاہر ہے
यहाँ के सफारती हल्के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मीडिया से ताल्लुक है, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। मैच्योरिटी की तो दूर की बात है, अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचेगी भी तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी। आइंदा के लिए उन्होंने अपना वोट बैंक देखना है। और ये पॉपुलर डिसीजन हमेशा याद रखें, एक उसूल, पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजिकल हो, जो भी गवर्नमेंट उसे छेड़ती है उसका बड़ा बुरा हाल होता है। ये पास्ट हिस्ट्री आप देख लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो कोई भी गवर्नमेंट का मशीर अगर उन्हें मशवरा देगा तो समझे वो सुसाइडल होगा उनके लिए। तो ऐसा ना हुआ है, ना फ्यूचर में होगा, चाहे वो ख़त्म नबूवत है या नामूस रिसालत है, इसराइल का मसला है, कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं लॉ के अंदर भी। तो ये काम करने के लिए आपको फिर कानून में भी अमेंडमेंट चाहिए। और पीछे हलफनामों में छोटी छोटी चेंजेस का कोई लोग सोचते थे, आपको पता है मुल्क के अंदर क्या होता है। तो ये इन चीज़ों पे तो इन्हें अब पता है कि ये जो लॉ ने डिसाइड कर दिए उस पर नहीं आना। हाँ, अगर इसराइल की एक अलग से रियासत बन जाती है, उन्हें वो हुकूक मिल जाते हैं, सारी लैंड उनको वापस मिल जाती है, यरूशलेम उसका कैपिटल होता है और सारे मामलात नॉर्मल हो जाते हैं। इसराइल जो है वो उसको दंड डलता है, जो वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वर्स्ट क्राइम, जेनोसाइड जो उन्होंने की है उस पर पेनल्टी देता है, और वहां से उन्हें निकाल के कहीं और सेटल कर दें। हमारा झगड़ा ज्यूज के साथ है ही नहीं, मुसलमान का किसी मजहबी अकीदे से या मजहब से हमारा कोई झगड़ा नहीं। मेरे ज्यूज फ्रेंड हैं, क्रिश्चियंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हिंदू रहे हैं जो मुझसे एथिक्स और इस्लामिक स्टडीज हिंदू पढ़ते हैं। ऐसा इसको उस बैकग्राउंड में ना देखें जो डॉक्टर साहब ने बात की और शाहिद भाई ने, जो ज़ियोनिस्ट प्लान ऑफ ग्रेटर इजराइल है उसको देखें कि ये हड़प करना है पूरे अरब वर्ल्ड को और ग्रेटेस्ट प्लान ज़ियोनिज्म का बनाना है यहाँ पे रियासत, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो आप कह रहे हैं कि ये अलग अलग नहीं, ये अभी एक आगे की तरफ बढ़ेगा और जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी रोशनी में इसराइल चाहता है कि उसकी एक्सपेंशन हो। और मैं जाते जाते एक बात कह दूं डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, इसराइल दुनिया का वाहिद वो मुल्क है जिसका कोई मैप नहीं है। मैप होता है आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री सेट होती है, डिसाइडेड होती है। उन्होंने मैप रखा ही इसीलिए नहीं है कि इलीगल ऑक्यूपेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैप हो जाए तो आज आप यूएनओ या बाकी कंट्रीज उनको कह सकते हैं मसलन पाकिस्तान का मैप है तो हम जनाब अमृतसर पे चढ़ दौड़े तो दुनिया नहीं चीखो पुकार करेगी। इसी तरह उन्होंने मैप नहीं रखा हुआ कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं पूरे अरब को, ये नाग जो है फन फैलाए हुए हड़प करना चाहता है, ये बताएं उनको। और अपनी नौजवानों को ये भी बताएं, कभी इसराइल का जो नेशनल एंथम है उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लें, उनकी पूरी आइडियोलॉजी है उसके अंदर कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे हमारा हक है, हम कत्ल करेंगे मुसलमानों को। तो ये चीजें बताने वाली हैं हमारे, असल में लोगों को, स्टूडेंट्स को सिलेबस में चीजें शामिल होने चाहिए हमारी आइडियोलॉजीज के बारे में। कितने पाकिस्तानियों को पता होगा कि इसराइल का नेशनल एंथम जो है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी सेट कर रहा है? नहीं पता होगा। प्रॉब्लम यही है। तो ये सारी चीजें हिस्टोरिक फैक्ट में बताएं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई ऐसा हाँ, पाकिस्तान एक डिसीजन ले रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं पीटीआई से नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जिस तरह उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ बुलंद की, उसके खिलाफ, हेट्रेड स्पीच के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग, नामूस रिसालत, फिर इसी तरह बहुत सारे फ़लस्तीन कश्मीर के इशू पे किसी ने आज तक बात नहीं की। तो इंटरनली भी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है, एक्सटर्नली भी। दुआ करें कि हमारी प्योरिफिकेशन हो जाए, मामलात भलाई की तरफ बढ़े। पाकिस्तान मजबूत होगा तो आलम इस्लाम मजबूत होगा, मुस्लिम वर्ल्ड मजबूत होगी, वो उसको लीड करने के काबिल होगा। तो हमें अपने घर का पहले मेरे ख्याल में सोचें, बेहतर करें। जितना पाकिस्तान मजबूत होगा उतनी मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रांग होगी। किसी का वन लाइनर क्वेश्चन, वी हैव ओनली 9 minutes लेफ्ट, सो प्लीज। I guess that's all, sir. Thank you very much, Dr. Junaid. Thank you very much, Dr. Umar. Thank you very much, Shahid brother. और इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा भी डिस्कशन होती रहेंगी और इस तरह के टॉपिक्स बहुत हैं और बहुत सारी डिस्कशन होना लाजमी है और वो इंशाल्लाह होती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये डॉक्टर साहब को मेरा नंबर दे दीजिएगा, इनसे बड़े कीमती मशवरे लेने, और शाहिद भाई को। श्योर 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 श्योर। जी जी, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।